Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ینالہ التقوی منکم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت۔ قرآن مجید کی آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بقرعید بالکل قریب ہے، تو آج ارادہ ہے اسی موضوع پر بات کرنے کا۔ اسلام میں قربانی کا تصور کیا ہے؟ کیوں اللہ اتنے سارے جانور ہم سے ہلاک کروا دیتا ہے؟ ان جانوروں نے کیا بگاڑا ہے جو اللہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ان کو کاٹ ڈالو؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ اہمیت اس چیز کی ہے کہ انسان کو میں نے اپنے لیے پیدا کیا، لہذا وہ سب سے زیادہ محبت مجھ سے کرے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہماری نظر میں اس کی اتنی ویلیو نہیں ہے۔ ہمارے ہاں پیٹ پہلے ہے، پیسہ، پیٹ، عزت، شہرت، شادی، ٹھیک ہے، بچے، پھر اسکول، پھر 2 سے زیادہ نہ ہوں، یہ ایک مستقل ٹینشن ہے۔ تیسرا کیوں ہو گیا؟ ساس، بہو، داماد ستا رہا ہے، جٹھانیاں، نندیں، یہ ہمارے مسائل ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کی نظر میں ان مسائل کی زیادہ اہمیت نہیں ہے۔ اچھا، میں اگر آپ لوگوں سے ایک سوال پوچھوں کہ اللہ کی نظر میں ان مسائل کی زیادہ اہمیت نہیں ہے، تو میرا بھی تو حق بنتا ہے نا کہ اتنے عرصے سے بیانات کر رہا ہوں تو میں امتحان لوں کہ ہمیں اللہ یہ بتاتا ہے کہ ان چیزوں کو زیادہ ویلیو مت دو، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اگر میں آپ سے پوچھوں بھئی بنگلہ، گاڑی، عزت، شہرت، یہ تو بڑی ویلیویبل چیزیں ہیں نا۔ اللہ کہہ رہے ہیں بھئی کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے یہ۔ تو کیوں؟ کیا دلیل کیا ہے اللہ کے پاس؟ نہیں، حیثیت نہیں ہے، یہ تو دعویٰ ہے نا۔ دلیل کیا ہے؟ جی نہیں، وہ نہیں، مزہ نہیں آیا یار۔ وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جو بار بار بیان میں ایک بات ہو رہی ہے۔ کیا بول رہا بھائی؟ کیا کہہ رہنا ہے؟ عارضی ہے، عارضی، اتنی سی بات ہے، ختم ہونے والی چیزیں ہیں۔ جو چیز آپ سے واپس لے لی جائے، دیکھو ایک گاڑی آپ کے پاس لینڈ کروزر ہے، بڑی خوبصورت بہترین گاڑی، غریب آدمی کو دے دی کسی نے۔ ہمارے محلے میں ایک دفعہ ایک صاحب آئے، وہ پتہ نہیں 400 سی سی یا 500 سی سی بائک تھی ان کے پاس، یہ 1000 سی سی کی ہوتی ہے نا، ہیوی انجن، 4 سیلنسر لگے ہوتے ہیں۔
تو میری عمر 14-15 سال تھی اس وقت، تو مجھے شوق تھا ہیوی بائکیں چلانے کا. شوق پر تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، چلانا ممکن نہیں تھا، ابا تھوڑی خرید کے دیتے. تو ایک صاحب آئے ہوئے تھے، ان سے دوستی تھی، میں نے کہا یار ذرا گلی کا چکر لگانے دو. انہوں نے کہا لگا لو. ہم بیٹھے ہیوی بائک، بولو بھائی چلا رہے. لوگ پوچھ رہے ہیں کس کی ہے. اب اگر میں کہوں میری ہے پھر تو زبردست بات ہو گئی. پھر کیا ہے بھائی، پھر تو ہمارے پاؤں زمین پہ اب لگیں گی نہیں. میری میری بار بار بتاؤں گا نا دوستوں کو بھی. اس زمانے میں تو آدمی کو ویسے بھی شو مارنے کا شوق زیادہ ہوتا ہے. میری بائک میری بائک، پیچھے لکھوا دیتا ہٹو بچوں، ایسا ہی ہوتا نا. لیکن پہلے لوگوں نے دیکھا، بولا بھائی واہ بھائی ان کے پاس تو اس عمر میں ماشاءاللہ اتنی زبردست بائک آ گئی، اتنی سی ایج میں ایسی ہیوی بائک لے کے گھوم رہا ہے. تو لوگ جب میرے پاس آ کے پوچھتے کہ یار کیا بات ہے یار، تو میں کہتا بھائی میری نہیں. تو اب کیا فخر کرے آدمی، بس تھوڑا سا مزے لو، بائک گھماؤ واپس کرو. تو فخر اس چیز پہ ہوتا ہے جو کس کی ہوتی ہے، اپنی. اپنا کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے نا. اپنا بولو بھائی کچھ ہے ہی نہیں، تو کیا فخر کرنا ہے یار. تو جو چیزیں اپنی سمجھی جاتی ہیں وہ اپنی نہیں ہیں. اللہ قرآن میں کہتے ہیں الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی ہیں؟ تو یہ کس کی ہیں؟ اللہ نے دی ہیں بھائی، اللہ واپس لے گا. وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، کیا ہم نے زبان نہیں دی؟ یہ زبان کس نے دی ہے؟ اللہ نے. یہ ہونٹ کس نے دی ہے؟ شفتین، دو ہونٹ. ہاتھ، پاؤں، ناک، آنکھ، کان، دل، دماغ، جگر، گردے، پھیپھڑے، کلیجی، کوئی ایک چیز بھی اپنی نہیں. تبھی یہ جو پیون کاری ہے نا، ٹرانسپلانٹیشن کا جو عمل ہے، اس کو علماء ٹھیک نہیں سمجھتے. آنکھیں ڈونیٹ کر دینا اور مختلف پارٹس ڈونیٹ کر دینا، یہ اکارڈنگ ٹو اسلام اچھا کام نہیں ہے. انسانیت کی خدمت کا حکم ہے. ایسی خدمت کہ آپ اپنے پارٹس ہی دائیں بائیں کرنا شروع کر دیں، نہ. بعض علماء کا اختلاف ہے کچھ ایسے پارٹس کے بارے میں جس پر انسانی زندگی موقوف ہے. جیسے گردے کے بارے میں اختلاف ہے، کڈنی ڈونیٹ کرنا. لیکن بہت سے علماء اس کو بھی جائز نہیں سمجھتے. لیکن بہرحال وہ ایک اختلافی مسئلہ ہے. کچھ جائز کہتے ہیں، کچھ کڈنی وغیرہ ڈونیٹ کرنے کو. لیکن میں ابھی اس پیچیدہ مسئلے کی بحث میں نہیں جاؤں گا. دونوں طرف دلائل ہیں. تو لیکن کم از کم مرتے ہوئے اپنے جسم کے اعضاء ڈونیٹ مت کیا کرو. ہم مالک نہیں ہیں ان چیزوں کے. اللہ نے ہر ایک کو مختلف پارٹس دیے ہیں، بس اسی کے استعمال کے ہیں. یہ کوئی بائک تھوڑی ہے کہ یار ذرا استعمال کے لیے دے دو، تو آنکھیں دے دو، کان دے دو. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو غیر مسلم ڈونیٹ کر چکے ہیں ان کے مذہب میں جائز ہے. ان کا تو آخرت پہ یقین ہی نہیں ہے. تو پہلے سے کوئی اس طرح کے پارٹ رکھا ہوا ہو تو بعض علماء کہتے ہیں اس کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اس نے کر ہی دیا نا، وہ تو ویسے ہی ضائع ہو ہی گیا. بہرحال یہ پیچیدہ مسئلہ بھی، میں اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. اس پر پورا پھر لوگ اسی پہ شروع ہو جائیں گے بحث کرنا. اس میں کافی تفصیلات ہیں. اس کو چھیڑا تو موضوع چینج ہو جائے گا. تو ہم اپنی آنکھوں کے مالک نہیں ہیں. یہ جو اللہ نے ہمیں 2 عدد گردے دیے ہیں، ہم اس کے مالک نہیں ہیں. یہ بھی چھن جائیں گے. ایک گردہ خراب ہوتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں ایک خراب ہو گیا. بھائی مرو گے تو دونوں خراب ہو جائیں گے، کیا خیال ہے؟ کوئی بھی چیز ہماری اپنی نہیں ہے. لہذا جب ہماری اپنی اخپل ہے ہی نہیں تو پھر فخر کرنا کیسا؟ تو اللہ کی نظر میں ان چیزوں کی ویلیو
نہیں ہے, کیونکہ یہ چھن جانے والی چیزیں ہیں. دیکھو اپنی سوچ کے زاویے کو درست کر لیا نا تو کام ہٹو بچو ہو جائے گا. انسان جو ہے نا, یاد رکھیں, انسان کی ایک مزاج بنتا ہے انسان کا, ماحول میں رہ رہ کے نا وہ ہر چیز کو ایک زاویے سے دیکھتا ہے. جس ماحول میں آپ بیٹھیں گے نا آپ کو ہر چیز اسی زاویے سے نظر آئے گی. مثلاً آپ اگر MBBS کر رہے ہیں, ڈاکٹر بن رہے ہیں, 24 گھنٹے میڈیکل سائنس, تو آپ ہر آدمی کو اسی نقطۂ نظر سے دیکھو گے کہ یہ صحت مند ہے یا بیمار. سمجھ رہے ہو؟ سچا ہے جھوٹا ہے, اس کی ویلیو آپ کی نظر میں, یہ چیزیں نظر سے اوجھل رہیں گی. اور آسان مثال دیتا ہوں, جو لوگ ماڈلنگ کرتے ہیں یا جو لڑکیاں ماڈلنگ کرتی ہیں, ایکٹریس بنتی ہیں یا جو ایکٹر بنتے ہیں, تو وہ ہر آدمی کو ایک زاویے سے دیکھتے ہیں کہ ہینڈسم ہے یا نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ ان کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو کس کی ہوتی ہے؟ فٹنس کی. فزیکل فٹنس ہے, خوبصورت ہے یا نہیں, سب سے پہلے ان کا تبصرہ اسی پر ہوگا. آج کل چونکہ فلموں نے, ڈراموں میں حسن پرستی کو بہت زیادہ پروموٹ کر دیا ہے, تو انسان کو ناپا جاتا ہے کس سے؟ حسن و جمال سے. اخلاق گئے تیل لینے. خواتین کی بھی یہی بات ہے, ماشاءاللہ کتنی پیاری لگ رہی ہے, کتنی خوبصورت ہے, اس کی آنکھیں دیکھو, اس کے ناک دیکھو, موٹی ہے, ٹھگنی ہے. یہی صبح سے شام تک. جو لڑکی ذرا خوبصورت ہوگی اس کی عزت بھی زیادہ, اس کے دوست بھی, اس کی فرینڈز بھی زیادہ. شکل اچھی نہیں ہے, جاؤ. کیونکہ ڈرامے فلمیں دیکھ دیکھ کے نا یہی ذہن بن گیا ہے کہ سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ شکل. کیونکہ دور اداکاروں کا دور ہے نا بھائی, سنگروں کا دور ہے, اداکاروں کا دور ہے, تو یہی سوچ پروموٹ ہو رہی ہے کہ سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ آپ کی باڈی کی فٹنس. اور یہ ینگ جنریشن میں زیادہ ہے, کیونکہ جو عمر زیادہ ہوتی ہے تو فٹنس کہاں چلی جاتی ہے, تو ان کی نظر میں پھر ان چیزوں کی ویلیو نہیں رہتی. لیکن جوان آدمی کو بس وہ پہلی نظر میں فٹنس ہی دیکھے گا, یہی چیز دیکھتا رہے گا وہ بیٹھ کے. اور لڑکیاں بھی یہی چیز دیکھتی رہتی ہیں, تبھی بیوٹی پارلر ترقی کر رہے ہیں. اور بیوٹی پارلر کا جو, حالانکہ یہ دیکھو اتنا ٹائم تو نہیں لگتا نا کسی کی بیوٹی میں, کیا کیا کر رہے ہیں وہ وہاں بیٹھ کے ہیں لیکن اتنا سر پہ مسلط کر لیا ہے, گھنٹوں گھنٹوں بیوٹی پارلر. لڑکیاں بھی جاتی ہیں تو گھنٹوں گھنٹوں پولیس بھیجنی پڑتی ہے, بھائی بیوی کو نکلوا کے لا یار, جا کے بیٹھی ہوئی ہے وہاں. ایسا ہی ہوتا ہے نا, بیٹھ گئے تو بیٹھ گئے. اور آدمیوں کا بھی اب یہی سیٹ اپ بنتا چلا جا رہا ہے. بیوٹی پارلر گئے تو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے وہاں بیٹھ کے, کیا کر رہے ہو یار تم. تو کیا ہے کہ چونکہ سوچ کا جو زاویہ ہے نا وہ چینج ہو گیا. آپ اگر تبلیغ میں جائیں گے تو زاویہ آپ کا مکمل وہ بالکل ہی گھوم جائے گا. وہ شکل کو دیکھتے ہی نہیں, کیسا لگ رہا ہے وہ, جاؤ بھائی بھاڑ میں جائے, ہم نے کوئی شادی تھوڑی کرنی ہے بھائی. اب ایک امیر صاحب بنا دیا تبلیغ میں, کسی کو شکل دیکھ کے بناتے ہیں بھائی, جس کا وقت زیادہ لگا ہوا ہے. ایسا ہی ہے نا, جس کا وقت تبلیغ میں زیادہ لگا ہوا ہے. وہی ہم نے کوئی اس کو دولہا تھوڑی بنانا ہے یا کوئی فلم میں تھوڑی اداکاری کروانی ہے بھائی. تجربہ زیادہ ہے, تحمل ہے, برداشت ہے, ذمہ دار بنا دو. اب وہاں 24 گھنٹے آپ باتیں سنتے ہیں, اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا, دین آئے گا ہماری زندگی میں, ساری دنیا. تو آپ کی نظر میں یہ جو فزیکل فٹنس ہے اس کی ویلیو اتنی نہیں رہتی. اب آپ کی نظر میں تہجد کی, اللہ کے خوف سے رونے کی, ان چیزوں کی ویلیو خود بخود بولو بھائی بڑھ جائے. اب آپ دیکھو گے یار جو تہجد بھی پڑھتا ہے, لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے, آپ اس کے قریب ہونے کی کوشش کرو گے.
یار یہ جماعت میں 4 مہینے لگائے ہیں, اس جیسا بندہ مجھے جماعت میں نہیں ملا, اس کی میں خدمت زیادہ ہے. ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ علم زیادہ ہے اس کے پاس. جماعت میں آپ نکلو, کوئی عالم ہو نا تو لوگ اس کے قریب زیادہ آتے ہیں. علماء کا جتنا اکرام جماعت میں ہوتا ہے نا, اتنا کہیں بھی نہیں ہوتا, وہ زیادہ آتے ہیں اس کے قریب. تو بھائی اس سے ایک بات تو پتہ چلتی ہے کہ انسان جس ماحول میں رہتا ہے نا, تو اس کی جو سوچ کا جو زاویہ ہے اسی حساب سے چینج ہوتا رہتا ہے. تو ہم چونکہ دن رات دنیا میں ہر وقت وہی باتیں ہیں, تو ہمارے اچھا ایک تاجر جو ہے اس کی سوچ کا زاویہ یہ ہے, اس کے پاس پیسے کتنے. فیکٹریوں کے مالکان بھی ہم نے دیکھے ہیں, ان کو کسی کی فزیکل فٹنس سے کوئی وہ نہیں ہوتی. وہ جب آپس میں بیٹھتے ہیں باتیں کرتے ہیں, تیرا بزنس کیا ہے, چاہے توند یہاں تک نکلی ہوئی ہو, فٹنس تو گئی, توند یہاں تک ہو, باقی چیزوں کا میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا, وہ جہاں بھی پہنچا دیں آپ. ہم نے بڑے بڑے تاجر دیکھے ہیں, یہ اتنی لمبی لمبی توندیں ان کی, ٹیڑھے میڑھے آڑے ترچھے, کہیں سے حسن و جمال قریب سے, یعنی ان کے قریب بھی نہیں پھٹکا کبھی, لیکن ان کی نظر میں اس کی ویلیو نہیں ہے. وہ آپ کو عزت اس پہ نہیں دیں گے آپ اچھے ہیں, برے ہیں, خوبصورت ہیں, بدصورت ہیں, تبلیغ میں کتنا وقت لگائے, تہجد پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں, نا 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 نا. ہاں بھائی تیرا بتا کہ تیرا بزنس, میرے پاس سادی ٹاؤن کے پلاٹ ہے, تیرے پاس کہاں کے ہیں. یار میں تو ڈیفینس میں کھیل رہا ہوں, میں نہیں کھیل رہا, میں اس کی بات کر رہا ہوں. تو تیرے پاس اتنا سرمایہ, تیری اتنی ٹرانزیکشن ہے بینک. اچھا بینک والوں کی نظر میں اس کی ویلیو ہے کہ آپ کی ٹرانزیکشن کتنی ہے. آپ بینک جاؤ, بہت خوبصورت ہو آپ, نور برس رہا ہے, چائے کا نہیں پوچھے گا آپ کو, پوچھے گا اس پہ ہے کہ آپ کو چائے پلائیں, وہ بولے گا یار اس کے اکاؤنٹ میں پیسے کتنے ہیں. اربوں روپے کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے, کروڑوں کی ہوتی ہے, تو آپ کو فون کر کے کہے گا سر میں خود آ رہا ہوں آپ کے پاس, آپ کو یہاں آنے کی ضرورت, بولو بھائی نہیں. کیونکہ وہ ان کا تو کام یہی ہے نا, ان کی نظر میں ویلیویبل آدمی وہ ہے جس کے اکاؤنٹ میں پیسے تگڑے پڑے ہوئے ہیں. حلال کے ہوں, حرام کے ہوں, وائٹ منی ہو, بلیک منی ہو, آپ کی بھلا سے منی ہونا چاہیے. توند یہاں تک ہو, کوئی پرسنالٹی ہو, ہینڈسم ہے نہیں ہے, اس سے انہیں غرض. آڑے ترچھے ٹیڑھے میڑے لوگ بھی جائیں گے نا ان کے پاس, وہ کہے گا یار اس کا اکاؤنٹ میں اتنے سال سے اتنا پیسہ پڑا ہوا ہے, آپ آئے بیٹھے سر, بہت عزت دیں گے آپ کو. تاجر عزت دے گا تجارت کی بیس پہ کہ اس کی تجارت مجھ سے زیادہ ہے, وہ ہر وقت اسی نقطہ نظر سے سوچتا ہے. تو بھائی اب ان میں سارے صحیح تو نہیں ہو سکتے, کیا خیال ہے؟ یعنی اس سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ ہمارا جو دل ہے نا اس میں اللہ نے لچک رکھی ہے, وہ مختلف اسٹائل سے سوچتا ہے. اس کو جس قسم کا ماحول ملے گا وہ اسی اسٹائل سے سوچنا شروع کر دے گا. اب یا تو جو جس اسٹائل سے سوچ رہا ہے سب ٹھیک ہیں تو سوچنے دو, یا ایسا ہے کہ ان میں صرف ایک اسٹائل ٹھیک ہے باقی سارے غلط ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اسلام کا دعویٰ یہ ہے کہ ان میں صرف ایک اسٹائل ٹھیک ہے, باقی سارے غلط ہیں, سب غلط انداز سے سوچ رہے ہیں. جو کسی کو ویلیو دے رہا ہے اس بیس پہ کہ یہ ہینڈسم ہے, اسمارٹ ہے, خوبصورت ہے, اللہ فرماتے ہیں غلط غلط غلط, بلند ذوق نظر نہیں ہے, یہ تمہاری سوچ کی بلندی نہیں ہے. اگر اس بیس پہ انسان کی ویلیو ہوتی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو پھر اسلام میں کوئی مقام ہوتا ہی نہیں, یہ تو ممکن ہی نہیں تھا ان کا کوئی مقام ہوتا. یہ غلط اس لیے ہے کہ بڑے بڑے ہینڈسم خوبصورت لوگ اللہ ان سے یہ نعمت چھیننے والا ہے, ختم. اس کا مطلب پھر وہ عزت کے قابل نہیں رہیں گے. اور ویسے بھی جو چیز اپنے اختیار میں نہ ہو اس پہ تھوڑی کسی کی تعریف کی جاتی ہے.
صحت کسی حد تک تو اپنے اختیار میں ہے, کسی حد تک, باقی تو کس کا کام ہے؟ یہ اللہ کا کام ہے. آپ 1000 کوششیں کر لیں صحت بنانے کی, اللہ چاہتا ہے تو بن جاتی ہے, نہیں چاہتا تو نہیں بنتی. یہ تو غیر اختیاری چیزیں ہیں, خوبصورت ہونا, بدصورت ہونا, کالا ہونا, گورا ہونا, آواز کا اچھا ہونا, آواز کا بھدا ہونا, یہ تو غیر اختیاری چیزیں ہیں. تجارت کی بنیادوں پر اگر آپ ایک دوسرے کو عزت دیتے ہیں تو بھائی پیسہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ چھن جاتا ہے. موت تو سب کچھ ختم کر دیتی ہے. تو چونکہ ان پہ فنا کا لیبل لگا ہوا ہے, فنا ہونے والی, ختم. ہم سے پہلے کتنے لوگ آئے, عزت بھی, شہرت بھی, کہاں گئے؟ مر کے ختم, برباد ہو گئے. تو جس بیس پہ عزت ہو رہی ہے وہ بیس اگر ختم ہو گئی. وہ ہمارے ایک دوست ہیں, بڑے اچھے تاجر ہیں, بیان سنتے ہیں, یہ بات بھی سنیں گے وہ, تو پوری ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں, سنیں گے وہ, خوش ہو جائیں گے. اچھا ہے. میں 2-3 دفعہ ان کے آفس میں گیا, مجھے کہنے لگے مفتی صاحب آپ ہمارے آفس آیا کرو, جب بھی آتے ہو نا کوئی اچھا سودا ہو جاتا ہے. تو مجھے فون کر کے بلاتے ہیں, یار کام ہے آپ سے, آئیں بیٹھیں یار, پلیز یار چائے پی لیں ہمارے ساتھ. یہ وہ بہت اصرار کرتے. میرے پاس اچھی دوستی ہے, گپ شپ اچھی ہے, کبھی ٹائم ہوتا ہے تو چلا جاتا ہوں. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا یار آپ تو بالکل ہی چپکی جاتے ہیں, کیا آؤ بیٹھو, کیا وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یار جب بھی آئے ہو نا سودا ٹائٹ ہوا ہے. میں نے کہا اللہ خیر کرے, کسی دن میں آیا اور نقصان ہو گیا تو یہ عقیدت کہاں جائے گی؟ عقیدت کی بیس جو ہے نا, میں نے کہا مضبوط, بولو بھائی, عقیدت کی بیس خاندانی نہیں ہے. پھر انہوں نے بتایا کہ ایسا نہیں ہے. خیر انہوں نے مجھے مطمئن کر دیا. میں نے کہا چلو پھر ٹھیک ہے, ورنہ ایسا نہ ہو کہ عقیدت کی بیس ہی یہی ہے کہ آنے سے پھر وہ بھینسوں والا ہی قصہ ہوگا. سنا ہوگا کئی دفعہ, چھوڑو تو بار بار نہیں سناتا. وہ بھینسوں والا ہے نا, نئے نئے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ایک ہاں بچڑے پہ آ رہا ہوں, ابھی آ رہا ہوں, بچڑوں پہ بھی آ رہا ہوں. تو وہ بھینس نہیں, ایک آدمی کے مولوی صاحب نے کہا دودھ مسجد میں آیا کرو اور بھینس تمہاری دودھ دے گی. ایک دیہاتی, وہ مسجد میں آیا تو دودھ دینے کے وجہ مر گئی. 2-4 نمازیں پڑھی, ہر بھینس مر رہی تھی. تو وہ مولوی صاحب کے پاس گیا. مولوی صاحب نے کہا اللہ تمہارے امتحان لے رہے ہیں نا. تو ایک کٹا چیخ رہا تھا, چھوٹا سا بھینس کا بچہ. تو اسے کہتا ہے چپ ہو جا, تو خالی 2 نفل کی مار ہے. تو بھائی عقیدت کی بیس یہ تو نہیں ہونا کہ آئے تو کاروبار اچھا ہو گیا, اس کا مطلب جس دن آنے سے کاروبار گرا تو مفتی صاحب وہیں بیٹھ کے چائے پی لو, یہاں آنے کی ضرورت. خیر وہ ایسے نہیں ہے, اس طرح کے آدمی نہیں ہے. تو بیس جو ہے نا, بیس یہ تھی کہ بھائی خوبصورت ہے, اس بیس پہ عزت ہے. تو جس دن خوبصورتی ختم ہوئی عزت ختم. بیس اس پر ہے کہ پیسہ ہے, تو جس دن پیسہ گیا عزت بھی گئی. تو بیس اگر یہ ہے, یہی بیس بن رہی ہے نا. آج کل جو معاشقے ہو رہے ہیں ان میں بیس کیا ہوتی ہے؟ خوبصورتی ختم ہو گئی. یہ جو آسمان سے تارے توڑنے اور چاند اور ستارے اور میں لٹک جاؤں گا, کچھ بھی نہیں ہوگا پھر. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ محبت کی بیس کیا ہونی چاہیے؟ مضبوط. وہ مضبوط ہونی چاہیے. اور وہ صرف ایک ہی ہے, وہ ہے کہ محبت اللہ کے لیے اور دشمنی اللہ کے لیے. کیونکہ اللہ اور مخلوق کا جو رشتہ ہے وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. یہ جتنی وجوہات ہیں نا جن کی بیس پہ ہم کسی سے محبت کرتے ہیں, کبھی ہم محبت کسی کی خوبصورتی کی بیس پہ کرتے ہیں, کبھی دولت کی بیس پہ, کبھی طاقت کی بیس پہ کرتے ہیں, یار بڑا پاورفل ہے, کبھی کمالات کی بیس پہ کرتے ہیں کہ یار صاحب کمال ہے, آخری بال پہ چھکا مار دیا تو کمال ہے نا. او بھائی میاں داد نے آخری بال پہ شارجہ کپ میں چھکا مارا تھا تو جاوید میاں داد کو لوگ کندھے پہ اٹھا رہے تھے. کیا خوبصورتی کی بیس پہ اٹھا رہے تھے؟ ہے بھائی, یا پیسے کی بیس پہ؟ کمال, یار لاسٹ بال پہ چھکا مارنا آسان کام نہیں. کمال کہتے ہیں ایسا کام جو کوئی نہ کر سکے اور آپ نے کر کے دکھا دیا.
تو ان کمالات, تو اللہ کے کمالات سب سے زیادہ. کیسے انڈے سے چوزا نکالتا ہے بھائی, یہ آخری بال پہ چھکا مارنا کچھ بھی نہیں ہے. ایک انڈے کو توڑ کے دیکھو, زردی سفیدی, مرغی کو اس پہ بٹھا دیا ہے بھائی. مرغی کو بتایا کیسے سمجھ میں آیا کہ مجھے اس انڈوں پہ بیٹھنا ہے؟ اس نے کسی یونیورسٹی میں پڑھا ہے؟ انڈوں کی حفاظت بھی کرتی ہے, بیٹھتی بھی ہے, ان کو گھماتی بھی ہے. اسے پتا ہے کہ اس کو ہیٹ دینی ہے, اب یہاں ہیٹ ہو گئی, اب اس کو گھمانا ہے. اس کو کون سمجھا رہا ہے یہ سب چیزیں؟ اور ہیٹ ملنے سے کیسے تمیز سے بیٹھی رہتی ہے نا, اتنی تمیز سے مرغی انڈوں پہ بیٹھتی ہے کہ اتنی تمیز سے اگر نمازی امام کے انتظار میں بیٹھیں تو جنتی بن جائیں. صحیح بات, نمازی اتنے اطمینان سے مسجد میں نہیں بیٹھ, پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. مرغی سے سبق سیکھو بھائی. کیسے آرام سے بیٹھ جائے گی, انڈے سیتی رہے گی بھائی, بس چونچ سے تھوڑا سا ہلائے گی اور پھر وہ. اور 21 دن کے بعد کیا اللہ کی قدرت, اسی انڈے میں چونچ پیدا, مغز پیدا, دل پیدا, جگر, وہ چونچ مار کے چوزا نکلتا ہے اور دانہ کھانا شروع. اس کو اپنی اماں کا بھی پتہ ہی ہے میری اماں, اور اماں کے دل میں محبت کیسی. ان چوزوں کے بعد اماں کا اسٹائل ہی چینج ہو جاتا ہے. مرغی کبھی پال کے دیکھو, بڑی عبرت کا سامان ہے مرغیوں میں بھائی. ہم نے ایک مرغی پالی تھی. مرغیوں میں نا جیلسی بہت ہوتی ہے, نئی مرغی لاؤ تو پرانی مرغیاں اس کے پیچھے پڑ جاتی ہیں, یہ ہمارے ڈڑمے میں کیوں آئی ہے. تو ہم ایک نئی مرغی لے کر آئے, کمزور سی, پرانیوں نے ایسی کی تیسی کر دی اس کی. یہ کون ہے بھائی؟ اللہ کی قدرت. وہ نئی مرغی کمزور نے انڈے دیے, ہم نے اس کو انڈوں پہ بٹھایا, اسے چوزے نکل آئے. جس دن اس کے چوزے نکلے ہیں نا, تو اب وہ بچوں کی ماں بن گئی. اب اس کا اسٹائل کیا ہو گیا؟ چینج. اب اس نے کہا کوئی قریب آ کے تو دیکھے, کوئی قریب تو پھٹ گئے میرے. وہ کانفیڈنس پیدا ہوا ہے نا اس مرغی میں, ہے اتنی کمزور, لیکن اب 6 8 مرغیاں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اب وہ الٹا پٹک کے ان پہ حملہ کر رہی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اولاد کے بعد ماں میں بے پناہ کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے. عورت میں جو کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے نا, طاقت ملتی ہے, وہ کہاں سے ملتی ہے؟ اپنے بچوں سے, اولاد سے. اسی سے روک دیا. تو کمالات کس کے سب سے زیادہ ہیں؟ بولو بھائی, اللہ کے ایسے ایسے کمالات ہیں. پانی سے انسان بنا دیتا ہے, ایک منی کے قطرے سے. اسی میں دل, دماغ, جگر, آنکھ, ناک, گردے, پھیپھڑے, کلیجی پیدا کر کے کیا کر دے گا؟ انسان بنا دے. فالق الحب والنوى, دانے کو پھاڑتا ہے, تناور درخت بناتا ہے. اس درخت میں پھل پیدا ہوتا ہے, پھر اس پھل میں وہی گٹلیاں, ایک آم کی گٹلی زمین میں ڈالو ہے بھائی, اس سے پودا پیدا ہوگا, پھر پودے سے درخت پیدا ہوگا. بالکل ایک الگ چیز وجود میں آ رہی ہے. پھر وہ درخت بڑا ہوگا, اس میں بھور لگے گا, اس میں پھول پیدا ہوگا, پھر اس میں پھل پیدا ہوگا, پھر وہ بڑا ہوگا, پکے گا, سینکڑوں ہزاروں آم پیدا ہوں گے. ان سینکڑوں ہزاروں میں سے ہر ایک میں وہ گٹلی ہوگی جو آپ نے زمین میں دفن کی تھی. او بھائی, ایسے کمالات کسی کے نہیں ہیں, اور یہ کمالات ختم ہونے والے نہیں ہیں. جاوید میاں داد نے ایک چھکا مارا تھا, اس کے بعد دوبارہ دوسرے ایسے چھکے کی توفیق نہیں ملی. کیا خیال ہے بھائی؟ اور اب محترم کی عمر بھی اتنی ہو چکی ہے کہ اب چھکے چوکے نہیں مارے جا سکتے. صحت خراب. اسپیڈ اختر, بھائی شعیب اختر کا عرف کیا ہے؟ اسپیڈ اختر. اسپیڈ اختر کی جتنی اسپیڈ تھی اب ہے. اب تو سنا ہے چلنے پھرنے سے بھی سنا ہے, واللہ عالم. بھائی اسپیڈ اختر کی جو اسپیڈ تھی, اب وہ اسپیڈ باقی ہے؟ نہیں بھائی, اب باقی نہیں ہے. اب محترم شعیب اختر سے اگر کہا جائے کہ حضرت آپ اسی اسٹائل کے ساتھ بالنگ کرائیں جس اسٹائل سے آپ ماضی میں کرایا کرتے تھے, اور کلیپنگ ہوتی تھی اور لوگ اپریشیٹ کرتے تھے, کہیں گے بھائی میری ہڈیوں میں وہ دم نہیں رہا. اب میں اتنا دوڑوں گا تو کوئی پرزا دائیں بائیں ہو جائے گا, جس کو دوبارہ اپنی جگہ پہ لانا یہ کسی کے بس کی بات نہیں. ہمارے ایک رشتے دار ہیں, اللہ ان کی عمر برکت دے, تو کہنے لگے یار ایک عمر کے بعد آدمی ایکسرسائز کے قابل بھی نہیں رہتا. یہ واقعہ سنا رہے تھے. میں نے کہا خیریت کیا ہو گیا؟ کہہ رہے میں حج کرنے کے لیے گیا. اب اتنی عمر میں آپ حج کرنے جا رہے ہیں نا, 55-60 سال ایج ہوگی, تو رمل میں تھوڑا سا سینہ کرانا پڑتا ہے نا,
کہہ رہے ہیں ہم تو آفس میں بیٹھ کے کام کرنے والے لوگ ہیں, زیادہ ہلنا جلنا ہمارا ہوتا نہیں ہے. تو پہلے چکر میں نے جب یوں کیا ہے تو ادھر سے کٹک کی آواز آئی اور یوں ہی رہ گیا میں. کہہ رہے ہیں وہ جو یوں ہوا ہوں بڑی مشکل سے ڈاکٹر اپنی پرانی پوزیشن پہ لے کر آئے ہیں. پتہ نہیں اتنا ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہوا ہے نا اندر. اور کہہ رہے ہیں وہ درد ابھی تک بولتے کیوں نہیں گیا. تو بھائی یہ کمال انسان کے نا تھوڑے دنوں میں ختم. وہ ایک سنگر جو تھا نا جوانی میں بہت خوبصورت گایا کرتا تھا, بوڑھا ہو گیا تو بتیسی لگوانی پڑی. اب جب وہ گانا گاتا تو بتیسی نکل کے گر جاتی, پھر اٹھا کے بیچارہ لگاتا, پھر گاتا. تو ایک صاحب نے کہا یار گاتے رہو, یہ بار بار کیسٹ کیوں چینج کر رہے ہو؟ دانت نہیں رہتے, بولنے دانتوں کا بولنے میں بھی تو بڑا کردار ہے نا. تو اس لیے اللہ چاہتے ہیں کہ بھائی یہ ساری محبتیں ہونی چاہیے ایک لمیٹڈ, ایک حد ہوتی ہے اس کی, ختم ہونے والی چیزیں ہیں. اصل محبت کے قابل کون ہے؟ بولو بھائی اللہ. تو اب اللہ کی محبت کی سب سے زیادہ ویلیو ہے اللہ کی نظر میں, اور عقل بھی یہی کہتی ہے. تو اب اللہ اس محبت کو پیدا کرنے اور بڑھانے کے مختلف بہانے رکھے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ مجھے بھولتے رہیں گے, ان کو یاد دلاتے رہو. دیکھو جو کام کنٹینیو کیا جاتا ہے نا وہ عادت بن جاتا ہے. وہ کیا بن جاتا ہے؟ عادت. پھر اس انسان کے جذبات ٹھنڈے ہو جاتے ہیں تو عادت سے ہٹ کے کچھ کام کروانے پڑتے ہیں. اللہ نے ہمیں حکم دیا پورے سال نماز پڑھو پابندی کے ساتھ. ہم پڑھ رہے ہیں پھر ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں. ایک عادت پڑ گئی, صبح اٹھے مسجد میں آئے نماز پڑھی گھر چلے گئے, پھر ظہر میں آئے گھر چلے گئے. پھر جو نمازیوں کا ہوتا ہے نا وہ بھول جاتے ہیں وہ کہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں, کس کے لیے پڑھ رہے ہیں, سمجھتے ہیں بس زندگی اسی طرح گزرے گی. تو اللہ تعالیٰ کچھ ایسی عبادتیں ہم سے کرواتے ہیں جو عام معمول سے ہٹ کرو. تو عجیب سی عبادت ہو وہ کہ بھئی یہ والا کام کرو. تو یہ احساس بیدار ہوتا ہے کہ بھئی ہم یہ کیوں کر رہے ہیں. احساس بیدار ہوتا ہے اس لیے کہ ہم مسلم ہیں, ہم کیا ہیں؟ مسلمان ہیں, اور اللہ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے. تو اللہ سے محبت بھی بڑھے گی, اللہ کے وجود کا احساس, اللہ کے ہونے کا احساس بھی بڑھے گا, اپنے مسلمان ہونے کا احساس بھی بڑھے گا. تو مسلمان بقرعید میں جو قربانی کرتا ہے یہ قربانی غیر مسلموں کی سمجھ میں نہیں آتی. یار یہ کیا ہو رہا ہے, کیا پاگل ہو گئے ہو, اتنے لاکھوں کروڑوں کے جانور لا کے کاٹ رہے ہو, کیا ہو گیا تمہیں, دماغ خراب ہو گیا. ہم کہتے وہ کہتے کیوں کر رہے ہو, کہتے ہیں بھائی کس کا حکم ہے؟ اللہ کا, اس لیے کر رہے ہیں. تو احساس بیدار ہوتا ہے نا. بچے پوچھتے ہیں یہ کیا ہے قربانی, کیوں گائے لے کر آ رہے ہیں؟ بھائی کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے. سنت ابیکم ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا اپنے بیٹے کو ذبح کر دو. اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹا دیا ذبح ہونے کے لیے, اللہ نے بچا لیا, اور اللہ نے اس کے بجائے کوئی جانور دیا اس کو ذبح کرو. اور ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل اللہ کو پسند آیا. کیا عمل؟ کہ انہوں نے اللہ کے حکم کے آگے چونو چرا نہیں کی. بھئی یہ بیٹا بھی تو اللہ نے دیا ہے نا, ویسے بھی تو اٹھا سکتا ہے. اگر میں ذبح نہیں کروں گا تو ویسے نہیں مار سکتا, ویسے بھی تو مار سکتا ہے وہ. تو اس کا حکم ہے تو کر دو ذبح, اس کو کاٹ ڈالو اس کو. تو ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم پہ بیٹے کو ذبح کرنے کے معاملے میں اعتراض نہیں کیا تو ہم گائے ذبح کرنے کے معاملے میں اللہ پہ کیسے اعتراض کر سکتے ہیں بھائی؟ وہ تو جانور ہے, وہ تو بنا ہی ہمارے لیے. اور یاد رکھو جس وقت اللہ کا جو حکم ہے نا اس کو پورا کرنا اللہ کی غلامی ہے. غلام کو یہ پوچھنے کی اجازت نہیں ہوتی کہ کیوں. دیکھو فوج میں اس کی اجازت ہے کہ کوئی آفیسر حکم دے رہا ہے کہ آپ وہاں جاؤ, وہ فوجی پوچھ رہا ہے کہ سر کیوں ہے, حالانکہ وہ فوجی جو ہے اپنے آفیسر کا غلام نہیں ہوتا, غلام نہیں ہوتا, پھر بھی اس کو کیوں کی اجازت نہیں ہے. حکم دیا جا رہا ہے یہ کرو وہ کرو, وہ کہہ رہا ہے سر کیوں, اس کی ریزن تو بتائیں. اب وہ آفیسر بیٹھ کے گھنٹے اس کو ریزن سمجھائے گا. ایسا ہوتا ہے؟ کوئی بھی دنیا کا سسٹم چل نہیں سکتا.
بھائی آرڈر از آرڈر, آرڈر از آرڈر. تو اللہ کہہ رہے ہیں ایک فوج کا آفیسر جب اپنے ماتحت کو آرڈر کرتا ہے تو اسے کیوں کی اجازت نہیں ہے, تو پھر جب میں تمہیں آرڈر کر رہا ہوں تو تمہیں کیوں کی کہاں سے اجازت ہو گئی. پرسوں میرے پاس کچھ لوگ آئے, کہنے لگے کہ مفتی صاحب ایک آدمی 30,000 کا جانور خریدتا ہے تو بہتر نہیں ہے 30,000 میں کسی غریب کو کھانا کھلا دے بقرعید والے دن. میں نے کہا بالکل بہتر. بولتے کیوں نہیں بھائی؟ میں نے کہا بالکل بھی نہیں, یہ افلاطونی اور بقراطی اپنے پاس رکھیں. کہہ رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں. میں نے کہا بالکل غلط کہہ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں آخر وہ 30,000 کا جانور ذبح کرے گا, 30,000 میں کتنے گھروں میں راشن آ جائے گا, 30,000 میں بچیوں کو جہیز مل جائے گا, 30,000 میں یہ ہو جائے گا, 30,000 میں وہ ہو جائے گا. میں نے کہا بھائی اللہ خوش نہیں ہوگا, باقی سارے کام ہو جائیں گے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بقرعید کے دنوں میں اللہ کو جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے. نہیں آ رہی بات؟ اللہ کہتے ہیں یہ ثابت کر دو کہ میں اللہ ہوں, اور میں جب آرڈر دوں تو لاجک سمجھ میں آئے یا نہ آئے تم نے اس آرڈر پہ عمل کرنا ہے. اسی کو تو ہٹو بچوں کہتے ہیں. ارے وہ کوئی بادشاہ ہے, وہ کوئی امیر ہے جس کو حکم دینے سے پہلے گھنٹوں گھنٹوں سمجھانا پڑے. یہ تو میاں کرتا ہے اپنی بیوی کو, جب کوئی آرڈر کرتا ہے تو اس کی لاجک سمجھانے میں 6 مہینے لگتے ہیں اور حکم پورا کرنے میں 5 منٹ لگتے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ بھائی اللہ میاں نے بیوی کو بھی ماتحت بنایا نا شوہر کا, تو ماتحت کا مطلب شوہر اگر جائز آرڈر کرے تو بیوی کو چاہیے اسے پورا کر لے, لیکن وہ کر نہیں رہی ہوتی. وہ کیوں پوچھتی ہے؟ اسی وجہ سے پھر کیا ہوتے ہیں پھڈے, گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں. وہ کہہ رہے بیگم یہ کر لو, اس دفعہ شب برات پہ اپنی امی کے گھر مت جاؤ. وہ کہتی کیوں نہیں جاؤں؟ اب سمجھا لو بیٹھ کے. کوئی سمجھا سکتا ہے؟ آپ جتنے دلائل دیں گے ہر دلیل کا جواب بیگم کے پاس موجود ہوگا, ہر دلیل کا جواب. تو پھر میرے بھائی پھر وہی حشر دنیا کا ہوگا جو گھروں کا ہو رہا ہے. یہ بیٹھے ہوئے رفیع بھائی بڑا دلچسپ قصہ انہوں نے سنایا تھا. ان کی جب شادی ہوئی نا تو ان کے ہاں, سنا دوں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, ان کے ہاں رواج تھا کہ ہر شب برات پہ بیگم جو ہے نا اپنی اماں کے گھر ہوتی ہے. تو یہ مجھے بتا رہے ہیں میری وائف نے کہا کہ شب برات آنے والی ہے, میں اپنی والدہ کے گھر جا رہی ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں بھائی آپ یہیں رہو. انہوں نے کہا ہمارے ہاں یہ دستور ہے کہ شب برات پہ بیٹیاں والدین کے گھر ہوتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اب سے شب برات پہ بھی, عید پہ بھی, عید الاضحیٰ پہ بھی, 27ویں رات کو بھی یہ دستور کیا ہو گیا ہے, ہمیشہ کے لیے چینج ہو گیا ہے. اور اب آپ کہاں ہوا کریں گی؟ ایسا ہی تھا نا, یا اسی سے ملتے جلتے کوئی ڈائلاگ تھے. تو سختی نہیں کرنی چاہیے, بھیج دو شب, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ایک میں مثال دے رہا ہوں کہ آرڈر چلتا گھر میں کسی کا نہیں ہے, کیونکہ جہاں آپ نے آرڈر دیا اور وجوہات بیان کرنا شروع کر دیں کہ اس کی ریزن یہ ایکچولی حکم, تو اس کا مطلب اب وہ آرڈر رہا نہیں, اب وہ ایک مشورہ بن گیا ہے کہ اگلے کی سمجھ میں آئے تو عمل کر لے, نہیں آئے تو عمل نہ کرے. تو اللہ میاں نے میاں کو مشیر نہیں بنایا, مشورہ دینے والا. اللہ نے عورت کو کہا ہے کہ جائز باتوں میں اس کی مانو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو تو ماننا پڑے گا. وہ مانتی ہے نہیں آج کل, وہ یہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتا, وہ اطاعت نہیں کرتی. تو یہ سیٹ اپ چل رہا ہے. تو خیر, تو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے مانو کہ میں کیا ہوں, میں آرڈر دے سکتا ہوں جس کی کوئی ریزن, بولو بھائی, نہ ہو. اب عقل تو یہ کہتی ہے کہ بھائی اس 30,000 میں کسی غریب کو کھانا کھلا دو تو انسانیت کو فائدہ زیادہ ہے, کسی غریب لڑکی کو جہیز دے دو تو انسانیت کو فائدہ زیادہ ہے, یہ کر دو, وہ کر دو, یوں کر دو, ایسا کر دو تو فائدہ زیادہ ہے. اللہ کہہ رہے کہ نا 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 نا, اس وقت سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ بولو بھائی, جانور کاٹنا. ہر بال کے بدلے میں نیکی دوں گا. اے اللہ 3 دن میں جب کروڑوں جانور کٹیں گے تو یہ تو گوشت ایک دم اتنا زیادہ گوشت تو نہیں کھا سکتے نا لوگ. اللہ فرماتے ہیں یہ تمہاری ہیڈک ہے کہ اس گوشت کو کیسے اسٹور کرنا ہے, کیسے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے. مجھے کیا چاہیے؟ جانور
ذبح ہونا چاہیے, جانور کٹے. حج کے موقع پہ تو کتنے جانور کٹتے ہیں, ان کو ٹھکانے لگانا کتنا مشکل کام ہے. اچھا اے اللہ تو نے اگر جانور ہی کٹانا ہے ہم سے تو ہمیں یہ بتا دے کہ اتنے لاکھ جانور کاٹنے ہیں, لیکن پورے سال میں ایک ایک کر کے کاٹتے رہنا, تاکہ گوشت کی قیمتیں بھی صحیح رہیں اور جانوروں کے گوشت کو ٹھکانے لگانا بھی ہمارے لیے کیا ہو جائے, آسان. جیسے میں نے قربانی کرنی, انہوں نے قربانی کرنی, تو ہم کیا کریں بھائی, دیکھ لیں پاکستان میں اتنے کروڑ لوگ قربانی کریں گے تو یہ روز ایک ایک یعنی اتنے ہزار روزانہ جانور کٹیں گے, تو تاکہ ڈسٹریبیوشن میں کیا ہو جائے گی, آسانی. کیونکہ 3 دن میں اتنا جانور کٹ جاتا ہے کہ اس کو ٹھکانے لگانا بڑا مشکل ہوتا ہے نا. تو اللہ نے فرمایا نا 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 نا, اس کی تمہیں, اس افلاطونی اور بقراتی کی تمہیں اجازت, افلاطون بننے کی اجازت نہیں ہے. اے اللہ یہ جانور ہلاک ہو رہا ہے, اس سے تو جانور کی نسل ختم ہوگی ہے بھائی. اتنے جانور کٹیں گے, کتنے جانور پیدا کتنے ہوتے ہیں, گائے سال میں کتنے بچے دیتی ہے, ایک بچہ دیتی ہے, بلکہ میرا خیال ہے 2 سال میں ایک یا سال میں ایک بچہ دیتی ہے. اور کٹتے کتنے ہیں, کتنے جانور کٹ رہے ہوتے ہیں. بکری ایک بچہ دیتی ہے, کٹتے کتنے بکرے, اور پھر پورے سال کتنے کٹتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارا ہیڈ ایک, بولو بھائی, نہیں ہے. ان کی کمی کو پورا کرنا یہ تمہارا ہیڈ ایک نہیں ہے, تم آرڈر کے پابند ہو. اس لیے بھائی قربانی کیا کرو بڑھ چڑھ کے, اور اس قربانی میں بڑے فائدے کیا ہیں. دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین اور مذہب دیا نا, وہ فطرت کے بہت قریب ہے. اس میں آرٹیفیشل کچھ نہیں ہے, مصنوعی کچھ نہیں ہے. غیر مسلموں کی جو عیدیں ہیں نا, ان میں خوشی کا کوئی سبب نہیں ہوتا, بلا وجہ خوشی منائی جاتی ہے زبردستی. سمجھ رہے ہو, جیسے جو برتھ ڈے پہ خوشی منائی جاتی ہے نا, خوشی ہوتی نہیں ہے, ویسے ہی آدمی سیلیبریٹ کر رہا ہوتا ہے, ورنہ اس میں کوئی خوشی کی بات تھوڑی ہے. اور بھائی ایک آدمی 5 جنوری کو پیدا ہوا, اگلے سال 5 جنوری آ گیا, بھائی مبارک ہو آپ کی برتھ ڈے ہے, آپ کی خوشی کا دن ہے. کس بات کی خوشی ہے بھائی؟ جس دن پیدا ہوا تھا اس کی تو خوشی تھی کہ آج میں پیدا ہو گیا. اب 1 سال میرا گزر گیا ہے تو یہ وہ خوشی ہے؟ زندگی میں 1 سال کیا ہو گیا, کم ہو گیا, وہ خوشی تھوڑی ہے. جیسے جیسے عمر بڑھے گی آپ کا 1 سال کم ہوتا چلا جائے گا. ہاں اس بات کی خوشی ہو کہ آج آپ جوان ہو گئے, 15 سال کے ہو گئے, ماشاءاللہ صحت مند ہو گئے, تو چلو ٹھیک ہے. تو وہ 5 جنوری کو تھوڑی ہوا ہوگا, وہ تو جس دن بالغ ہوا ہے اس دن خوش, جوان ہو گیا ہمارا بچہ, منڈا جوان ہو گیا, یہ کہتے ہیں نا لوگ. چلو اس بات کی خوشی ہے. اب 50 سال کا ہو گیا, اب 51 سال کا ہوگا تو اور زیادہ غم ہونا چاہیے. 52 سال کا ہو گیا تو اور زیادہ غم کہ اب تو بھائی اب تو قبر کے قریب جا رہے ہیں. لیکن بلا وجہ کیک کاٹ کاٹ کے خوشی منائی جاتی ہے, ہوتی نہیں ہے. یہ آرٹیفیشل خوشی ہے کہ خوش ہونے کا کوئی سبب ہے نہیں. ہاں 1 سال کے آپ ہوئے اور فرشتے نے کہا 6 سال کی گارنٹی مل گئی ہے, نہیں مرو گے, پھر بھی خوشی ہے. پاس پہ کبھی خوشی نہیں ہوتی, خوشی ہمیشہ کس پر ہوتی ہے, فیوچر کا سوچ کے. اگر 1 سال کے آپ ہوئے اور فرشتے نے کہا 1 سال کا جو بھی ہوگا وہ مزید 1 سال تو لازمی زندہ رہے گا, پھر تو ٹھیک ہے. تو ماضی کا سوچ کے تھوڑی ہوتی ہے. اسی طرح جو ہندوؤں کی دیوالی ہے, خوشی کا کوئی سبب موجود نہیں ہوتا کہ بھئی کیا کس بات کی خوشی منائیں. کرسمس منائی جاتی ہے مصنوعی طور پر, خوشی کا کوئی سبب ہے نہیں. وہ کہہ سکتے ہیں آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے, وہ پیدا تو 2000 سال پہلے ہوئے تھے نا, وہ تو ہو گئے نا, اب تھوڑی پیدا ہو رہے ہیں. یار کیا ہو گیا, سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا بھائی؟ وہ تو 2000 سال پہلے پیدا ہوئے تھے نا, اب تھوڑی پیدا ہو رہے ہیں. 12 ربیع الاول کو لوگ خوشی مناتے ہیں کہ بھئی آج نبی پیدا ہوئے تھے, تو آج تھوڑی پیدا ہوئے تھے. اول تو 12 ربیع الاول تاریخ پیدائش ہے نہیں, لیکن فرض کر لو ہے بھی, تو آج تھوڑی, وہ تو 1400 سال پہلے پیدا ہوئے تھے. آپ کہہ سکتے ہیں ڈیٹ تو وہی ہے نا بھائی, سال وہ نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ بالکل چینج ہو چکا ہے, دن اور سال سب چینج ہو چکا ہے. میں نے آپ کو اللہ نہ کرے قرضہ دے دیا مولوی صاحب, اور میں نے کہا کہ 5 جنوری 2021 کو مجھے واپس چاہیے. آپ 2030 میں آ رہے ہو 5 جنوری کو, مجھے غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ میں کہوں گا میں نے 5 جنوری 2021 بولا تھا, آپ کہہ رہے ہیں ہے تو 5 جنوری نا,
ارے وہ 5 جنوری 2021 کا بولا تھا اور آپ لا رہے ہو 2030 میں, تو 9 سال کا فرق آ گیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بھائی 2000 سال پہلے پیدا ہوئے تھے, وہ دن تھوڑی ہے 25 دسمبر کو. تو یہ خوشی منانے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, کسی بھی ٹائم ابھی منا سکتے ہیں آپ, ہلہ گلا شروع کر دیں, خوش ہو جائیں. تو لیکن اسلام کی جو عیدیں ہیں نا اس میں خوشی منانی نہیں پڑتی, آٹومیٹیکلی خوشی ہوتی ہے. عید الفطر میں خوشی کس بات کی؟ 1 مہینہ روزے رکھے ہیں, بھوکے پیاسے, اب اللہ کی طرف سے کھانے کی اجازت مل گئی. 1 مہینہ کسی کو بھوکا رکھو اور بولو پابندی ہٹ گئی آپ پر, خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ خوشی نہیں بھی منائے پھر بھی خوش. ارے بولتے کیوں نہیں یار, ہوگا نا خوش. روحانی خوشی بھی جسمانی بھی. روحانی یہ کہ اللہ نے اتنی بڑی ذمہ داری پوری کروا دی, رمضان کے روزے رکھوا لیے, تراویح پڑھوا لی, ثواب ہمارے اعمال میں لکھ دیا گیا, ہٹو بچوں کام ہو گیا, آخرت میں انشاءاللہ بخشش کا ذریعہ بن گیا. اس کی بھی خوشی ہوتی ہے انسان کو, اور اس کی بھی کہ کھانے کی چھٹی مل گئی. ورنہ آپ دیکھو یار, صبح ناشتہ نہ ہو آدمی کا سارا دن موڈ خراب رہتا ہے, ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ گٹکے والے کو گٹکا مل گیا, پان والے کو اب پان مل گیا, سٹے والے کو سٹے کی اجازت ہو گئی, نہیں تو جو اچھی غذائیں ہیں. ورنہ بھوکے پیاسے کچھ بھی کام نہیں ہوتا. ہمیں تو معلوم ہے نا رمضان میں کیسے 10-11 بجے کیسی عجیب سی کنڈیشن ہوتی ہے, عجیب مرجھے سے بجھے سے منہ ہوتے ہیں, ہر آدمی پہ ہر ایک سے لڑنے کا دل چاہ رہا ہوتا ہے. تو یہ جو چھٹی ملی ہے کھانے پینے کی, عید کا دن نہ بھی ہوتا خود بخود خوشی ہوتی کہ بھائی شروع میں کئی دن تک انسان ڈرتا ہے, پانی پیتے ہوئے سوچتا ہے روزہ تو نہیں, ارے نہیں ہے روزہ, پی لو بھائی. تو ایسی بہاریں آ جاتی ہیں. تبھی عید کے دن کیسی چہروں پہ رونقیں ہوتی ہیں. جو رمضان میں جو بجھ گئے ہوتے ہیں نا چہرے, وہ ساری ایک دم چہرے کی رونق بحال. کھانے پینے کی 1 مہینہ بڑی بات ہوتی ہے, یہ آپ نے صبر کیا, اب چھٹی مل گئی. اور بقرہ عید میں بھی 2 خوشیاں ملتی ہیں سچی مچی کی, منائی نہیں جاتی, ہوتی ہے خوشی. وہ خوشی بھی روحانی بھی اور جسمانی بھی. روحانی خوشی کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو بیٹے کو ذبح کیا تھا, اللہ کا ہم پر کتنا فضل کہ اللہ جانور ذبح کروا کے ہم سے ابراہیم علیہ السلام کی سنت پوری کروا رہے ہیں. ایک بال کے بدلے میں نیکی مل رہی ہے. کیسا بہترین موقع ثواب کمانے کا اللہ نے ہمیں دے دیا, انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوانے کا موقع دے دیا. یہ روحانی خوشی ہوتی ہے. اور جسمانی خوشی گوشت, اتنا گوشت پورے سال کھانے کو نہیں ملتا, اور اتنا تازہ, اور وہ گوشت جس میں روحانی برکت بھی, اللہ کے نام پہ ذبح ہوا ہے, اللہ کے لیے, اللہ کے حکم پہ, اللہ کی طرف سے ضیافت. یہ کام تو ہٹو بچوں ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ آپ کسی کی بھی ضیافت قبول کرتے ہو, چاہے وہ دال چاول کھلا رہا ہو, نسبت کا بڑا فرق ہوتا ہے. او بھائی یہ دال چاول ایسے جو صاحب کے گھر سے آئے ہیں, 20 لوگوں کو بتائے گا نا, او بھائی آج ایس ایچ او صاحب کے گھر سے دال چاول آئے تھے, یہ گٹکا کمشنر صاحب نے دیا ہے. گٹکے پہ فخر کرتے ہیں لوگ. تو بقرعید کے دن ہمیں فخر کس بات پر ہے؟ ہم نے تو ذبح کر کے اللہ کو دے دیا, اللہ کا ہو گیا. اب اللہ نے فرمایا فکلوا منہا, کھاؤ. یہ اللہ کی ملکیت میں چلا جاتا ہے. اب کس کی طرف سے ضیافت ہے؟ اللہ کی طرف. کھاؤ. فکلوا منہا واطعموا البائس الفقیر, فرمایا خود بھی کھاؤ, غریبوں کو بھی کھلاؤ, رج کے کھاؤ, رج کے. اور اللہ اس دعوت میں اتنا حساس ہے, جیسے کوئی غیرت مند جب دعوت کرتا ہے نا تو کہتا ہے تمہارے باپ کو بھی کھانا پڑے گا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بھائی آپ قبائلی علاقوں میں جائیں نا تو آپ کتنا ہی پیٹ بھر کے جائیں, جب آپ کے پی کے میں جائیں گے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے کھانا کھایا ہوا ہے. وہ کہیں گے بھائی ہماری غیرت کے خلاف ہے, مہمان آیا بھوکا چلا گیا, تیرے باپ کو بھی کھانا پڑے گا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بھائی غیرت ہے یار, مہمان آیا بھوکا چلا گیا, یا ہمارے گھر سے نہیں کھایا, کھانا پڑے گا. تو بھائی اللہ سے زیادہ کسی میں غیرت ہو سکتی ہے؟ اب مہمان کے پاس, آپ میزبان کے پاس گئے, ایک معقول عذر ہوتا ہے آپ کے پاس, آپ نے اگر نہیں کھانا تو آپ بول دو بھائی میرا کیا ہے, روزہ ہے, یہ بول سکتے ہو نا.
اب وہ زبردستی تو نہیں کھلائے گا یار اب مولوی صاحب سے روزہ کون توڑوائے گا. جائز ہے ایسے موقع پہ روزہ توڑنا, نفلی روزہ, لیکن عام طور پہ لوگ توڑواتے نہیں ہیں کہ چلو یار سارا دن رکھا ہوا ہے اب ہم ان کا روزہ خراب کریں. یہ ایک ایسا عذر تھا جو قابل قبول سمجھا جاتا ہے. بھائی آج تو مولانا صاحب کا روزہ ہے, تو یہ عذر بقرعید کے دن کیا جا سکتا تھا کہ اللہ آج میرا روزہ ہے, تیری طرف سے ضیافت ہے, لہذا میں ایکسکیوز کر رہا ہوں. میں کیا کر رہا ہوں؟ ایکسکیوز کر رہا ہوں, اس بیس پہ میں نہیں کھا رہا. تو اللہ نے اس دن روزہ رکھنے کو کیا کر دیا؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ حرام. یہ بتانے کے لیے روزہ حرام کر دیا کہ تمہارے باپ کو بھی کھانا پڑے گا. کیا اس انداز ہے یار, کتنا مبارک گوشت ہے. یہ تو گوشت نہ بھی ہوتا میرے بھائی, یہ تو دال چاول بھی ہوتے تو بڑا مبارک تھا. کہ نسبت کس طرف ہے؟ اللہ کی طرف. اللہ نے کیا کر دیا؟ گوشت. اور اب سوال پیدا ہوتا ہے, اللہ جب اپنے بندوں کی ضیافت کر رہا ہے تو گوشت سے کیوں کر رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے بقرعید والے دن ابراہیم علیہ السلام کے نام پر تاجروں پر واجب ہے کہ 10 چاول کی بوریاں غریبوں میں تقسیم کریں, خود بھی کھائیں, پبلک کو بھی کھلائیں. گوشت کیوں بھائی؟ گوشت. آپ کو پتا ہے دنیا کی بہت سی قومیں, بہت سے مذاہب گوشت نہیں کھاتے, ویجیٹیرین ہیں, فخر کرتے ہیں کہ ہم گوشت نہیں کھاتے, جبکہ اسلام نے ہمیں گوشت کھلانے کا آرڈر کر کے حکم دے دیا کہ مسلمان ویجیٹیرین بولو بھائی نہیں ہوتا, مسلمان کے باپ کو بھی گوشت کھانا پڑے گا, ایسی کی تیسی. اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی کہ یار گن پوائنٹ پہ گوشت کھلایا جا رہا ہے. اے اللہ میں جب سبزی کھا کے گزارا کر سکتا ہوں, اے اللہ میں ککڑی مجھے اچھی لگتی ہے, اللہ دال چاول کا میں عاشق ہوں, تو مجھے بقرعید والے دن انڈے والا برگر کھلا دے ہے بھائی, چلو تھوڑا اچھا کھا لوں گا میں, تو انڈے والا برگر کھلا دے مجھے. اے اللہ تو مجھے یہ کھلا دے, وہ کھلا. گوشت کو کیوں فوکس کیا جا رہا ہے؟ گوشت میں کوئی بات ہے. دیکھو اسلام میں جتنے بھی کھانے ہیں نا, جتنی قسم کے کھانے ہیں, ان تمام قسم کے کھانوں میں گوشت لازمی جزو ہے. اسلام میں جو کھانے کا حکم ہے نا, ایک بقرعید کے موقع پر اس میں کیا ہوتا ہے؟ دال چاول ہوتی ہے. بولنا پڑے گا جلدی, ٹائم ختم ہو گیا ہے. گوشت. دوسرا کھانا اسلام میں ولیمہ, کیونکہ وہ شادی کے موقع پر ہے جس سے آپ لوگوں کو بہت پریشانی ہوتی ہے, لیکن اسلام نے کہا کہ جب بھی شادی کرو اولم ولیمہ لازمی کرو, چاہے دوسری شادی ہو, تیسری ہو, چوتھی ہو. اس میں بہت سی حکمتیں ایک یہ کہ جب آپ یہ بتاؤ گے کہ میں الحمدللہ اپنے کام پہ کیا ہوں, مطمئن ہوں, شرمندہ بالکل بھی نہیں ہوں. تو اولم بلو بشاتن, اگرچہ ایک بکری کیوں نہ ہو. یہ نہیں نبی نے فرمایا ولیمہ لازمی کرو, چاہے پان کے پتے کھلا دو کسی کو, چاہے دال چاول کھلا دو کسی کو. یہاں بھی کیا ہے؟ ارے بول لو یار, گوشت. امام محمد جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں وہ کہتے ہیں ولیمے پہ گوشت کھلانا یہ اس نوعیت کی قربت اور عبادت ہے کہ بقرعید کے جانور میں اگر ولیمے کی نیت سے حصہ ڈال لیا نا تو سب کی قربانی ہو جائے گی. فتویٰ نہیں ہے اس پہ, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کہ اتنی بڑی قربت, اتنی بڑی عبادت ہے یہ. تیسرے نمبر پہ جو اسلام میں دعوت رکھی گئی ہے وہ ہے بچے کی ولادت پہ, جس پہ آپ لوگ 2 بچوں کے بعد تیسرے بچے پہ فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں یہ معاشرے میں صحیح نہیں ہو رہا. لیکن اللہ کہتے ہیں کہ اگر 18واں بچہ بھی پیدا ہوا ہے تو کیا کرو, خوشی میں بکرا کاٹو. لڑکے پہ 2 بکرے, لڑکی پہ 1. تو یہاں بھی دعوت کا حکم ہے نا 18ویں پہ, تو دعوت کا حکم ہے یہاں پر. تو یہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شکرانے اور خوشی کے موقع پہ جو کھانے پینے کی چیز کا تذکرہ آیا اس میں کیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں یار؟ گوشت. تو یار یہ کیا مسئلہ اسلام بہانے سے. اب دیکھو جو گوشت نہیں کھاتا وہ تو اسلام کی ان عبادات پر عمل کر ہی نہیں سکتا نا, وہ تو ان میں شرکت کر ہی نہیں سکتا ہے. تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کیا کھلانا چاہتے ہیں؟ گوشت. اچھا گوشت میں بھی پھر 2 قسمیں ہیں گوشت کی. ایک چکن جسے کہا جاتا ہے, فش کہا جاتا ہے,
نہ یہ عقیقے میں فش کا تذکرہ اللہ نے فرمایا کہ بھائی جو 2 بکرے نہیں کاٹ سکتا وہ 18 مچھلیاں کھلا دے. بھائی عقیقے میں بکرا کٹے گا یا گائے کا حصہ ہوگا یا دمبا ہوگا. مرغی سے عقیقہ 100 مرغیاں بھی کاٹ ڈالے نا, چاہے وہ دیسی مرغیاں ہوں, عقیقہ قبول نہیں ہے. بقرعید میں آپ پورے پولٹری فارم پہ آگ لگا دیں, قربانی قبول؟ بولو نا بھائی, نہیں ہوگی. مچھلیوں کے کنٹینر آپ پبلک کو کھلا دیں, عقیقہ نہیں ہوگا. تو یہ گوشت میں بھی اللہ نے جو یہ والے گوشت رکھے ہیں نا, دمبا, بکرا, اونٹ اور گائے, تو یہ اس لیے رکھے ہیں میرے بھائی کہ اس قسم کے گوشت کا مقابلہ فضا میں جب سبزی کھانے والے کے ساتھ ہوگا, چکن کھانے والے کے ساتھ ہوگا, تو فتح کس کی ہوگی؟ بھائی ابھے نندن سبزی کھا کے سوار ہوا تھا اور ہمارے پائلٹ گوشت کھا کے فضا میں اڑے تھے. تو جب گوشت کم, دیکھو گوشت ان جانوروں میں دیکھ لو نا, جو جانور گوشت کھاتے ہیں اور جو سبزی کھاتے ہیں دونوں کا کمپیئر کرو آپ. شیر کیا کھاتا ہے؟ گوشت. بکری کیا کھاتی ہے؟ تو کیا بکری شیر کا مقابلہ کر سکتی ہے بھائی؟ شیر کی دھاڑ دیکھو, واگا بارڈر جائیں نا آپ, دونوں طرف کی دھاڑیں سنیں, آپ کو سبزی اور گوشت کا فرق واضح نظر آئے گا. دھاڑ سے پتہ چل جائے گا کون کوفتے کھا کے آیا ہے اور کون ٹماٹر کھا کے آیا ہے, اور ٹماٹر بند کرنے کی دھمکیاں دے رہا ہے. یعنی ان کی نظر میں ٹماٹر کی اتنی ویلیو ہے کہ ہم نے ان کا پائلٹ گرفتار کیا تو ٹماٹر بند کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں, تو بند کر دو ٹماٹر. لیکن ہم کہتے ہیں اللہ کا واسطہ یہ جو بقرعید میں جانور آ رہے ہیں نا کٹنے کے لیے, یہ بند مت کرنا, ہم ٹماٹر کے بغیر زندہ رہ لیں گے, گوشت کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے. تو گوشت کھانے والے کی طبیعت میں قوت غضبیہ ہوتی ہے, سمجھتے ہو؟ اور اللہ چاہتے ہیں کہ اس امت میں جہاد کا جذبہ برقرار رہے. یہ لڑنے والی امت ہے, کیونکہ اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے اس کو طاقت چاہیے, آواز میں گرج چاہیے, کھا جائیں گے ورنہ تمہیں یہ. تو اس لیے گوشت کھایا. وقت پورا ہو گیا, اس پہ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے, پھر انشاءاللہ دوبارہ بات کریں گے اس ٹاپک پر. عید الاضحیٰ کی نماز 6:40 پر ادا کی جائے گی. تو نماز کے بعد ایک نکاح ہے, وہ بھی گوشت کھاتے ہیں, اسی وجہ سے دوسری شادی کر رہے ہیں. حضرت مفتی صاحب, اکثر لوگ یہ اشکال کرتے ہیں کہ قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے, اس سے ملک میں گندگی اور بدبو پیدا ہوتی ہے, اس لیے یہ پیسے کسی غریب یا ادارے کو دے دینی چاہیے, اتنا مال خرچ کرنے کا کیا فائدہ؟ جواب تفصیل سے پیش کریں. اور بھی بہت سارے اعمال ہیں جن سے گندگی پھیلتی ہے, سمجھ رہے ہیں؟ گھر کی جب آپ صفائی کرتے ہیں, کچرا باہر نکالتے ہیں, تو گندگی پھیلتی ہے کہ نہیں پھیلتی؟ کیا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ گھر سے جب آپ صفائی کرتے ہیں, جب آپ نہاتے ہیں تو آپ کی گندگی اترتی ہے نا, تو اس کو آپ نے ایک ٹھکانے لگانے کا پہلے سے انتظام کیا ہوا ہوتا ہے. واش روم میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہوتا ہے, اور کچرا کنڈیوں میں جو گندگی پھیلتی ہے. تو گندگی پھیلانے کے سینکڑوں طریقے ہیں جو بہت ضروری بھی ہیں, تو وہ تو پھیلے گی. اصل یہ ہوتا ہے کہ اس گندگی کو ٹھکانے لگانے کا پہلے سے کوئی انتظام ہو. تو قربانی سے بھی گندگی پھیلتی ہے, تو اس کو پہلے سے ٹھکانے لگانے کا انتظام ہوگا تو انشاءاللہ گندگی نہیں پھیلے گی. تو یہ قربانی سے نہیں گندگی پھیل رہی, مسئلہ سارا اس سے ہو رہا ہے کہ وہیں اوجڑی پھینک دی, وہیں اس کے سری پھینک دی, اس میں کیڑے لگ گئے, اور وہ وہیں گلی میں خون بہا دیا جانور کا, وہ خون پڑا رہتا ہے, اس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے. تو جو بھی قربانی کرے بھائی اس کا بہت زیادہ اہتمام کریں. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کا سب سے آخری درجہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دے. یعنی اتنا بھی اگر کوئی نہیں کرتا تو وہ ایمان دار کہلانے کا مستحق نہیں ہے. یہ ہے پڑی ہوئی تکلیف دہ چیزوں اس کو ہٹا دے. اگر کوئی تکلیف دہ چیز پھینکے تو وہ کتنا بڑا بے ایمان ہوگا, آپ اندازہ لگاؤ. یعنی ایمان کا آخری درجہ یہ ہے کہ آپ کو گندگی نظر آئی, تکلیف دہ چیز نظر آئی, آپ نے نہیں ہٹائی تو آپ مومن نہیں ہیں. تو آپ
اس وقت اپنے آپ کو مومن کیسے کہہ سکتے ہیں جب آپ راستے میں تکلیف دہ چیز پھینکیں. اور حدیث میں تکلیف دہ چیز ہے تو اس میں اس کا مفہوم بہت وسیع ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو جانور کا خون جو گلی میں پڑا ہوا ہے وہ تکلیف دہ ہے یا نہیں ہے؟ اوجڑی پڑی ہوئی ہے تکلیف دہ ہے یا نہیں ہے؟ پائے جگہ جگہ پھر رہے ہیں اس کے, سری پڑی ہوئی ہے, تو یہ تکلیف دہ ہے یا نہیں ہے؟ تو اس لیے قربانی کا ثواب اپنا ضائع مت کریں لوگوں کو تکلیف پہنچا کے. اتنا قربانی میں ثواب نہیں ملے گا جتنا تکلیف پہنچانے کا گناہ ملے گا. تو اس لیے جو بھی قربانی کر رہا ہے وہ اپنی ذمہ داری پر قربانی کی آلائشوں کو ٹھکانے لگانے کا اہتمام پہلے سے کرے. اس وقت کھڑے ہو کر مت سوچیں کہ ابھی اوجڑی کہاں پھینکوں میں. پہلے سے آپ کے پاس انتظام ہونا چاہیے کہ بھائی آلائشیں بھی ہوں گی تو اس کو کہاں ٹھکانے لگا. بھائی گھر میں جب صفائی کرتے ہو تو پہلے سے پتا ہوتا ہے نا کچرا کہاں پھینکنا ہے. بھائی یہ ڈسٹ بن میں پھینکنا ہے, ڈسٹ بن کا پہلے سے انتظام بھنگی سے رابطہ کیا ہوا ہوتا ہے کہ یہ تو اٹھا کے لے جائے گا یہاں سے, نہیں اٹھایا تو تجھے اٹھوا لوں گا میں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یا یہ اس وقت انتظام کرتے ہیں گھر کی صفائی کر دی, اب شاپر لے کے گھوم رہے ہیں کہاں پھینکوں میں اس کو. تو وہاں میں نے قربانی میں یہ دیکھا ہے اوجڑی لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں, کس کے گھر کے سامنے رکھوں میں اس کو. تو یہ پہلے سے انتظام کرنا ہے آپ نے کہ ان آلائشوں کو کیسے ٹھکانے لگانا ہے, اور بولو بھائی کہاں ٹھکانے لگانا ہے اور کیسے, یہ پہلے سے انتظام کرنا ہے آپ نے, ورنہ قربانی کا ثواب خراب ہو جائے گا جو لوگوں کو. اور پھر اس سے اسلام کا مذاق اڑانے کا موقع ملتا ہے کہ مسلمان گندے ہوتے ہیں. ہر قوم کے تہوار میں جب بھی کوئی تہوار آتا ہے تو خوشبوئیں آ رہی ہوتی ہیں نا. ارے بھائی عیسائی پورے سال نہ نہائیں لیکن کرسمس پہ پورا خوشبوؤں کے بالٹیاں الٹ دیتے ہیں اپنے اوپر, ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو یہ کیسا مسلمانوں کا تہوار ہے کہ 2-3 دن کے بعد بدبو کے بھبوکوں سے آدمی کا گزرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ تو اسلام کا مذاق اڑوانے والی بات ہوئی نا. تو اس سے تو ثواب کے بجائے عذاب ہوگا, اس لیے اس کا اہتمام کیا کریں. اکثر لوگ اشکال کرتے ہیں کہ قربانی ہاں یہ گندگی والا مسئلہ حل ہو گیا نا. ہاں تو گندگی نہیں کرنی ہے بھائی. احادیث میں ازار ٹخنوں سے نیچے رکھنے پر وعید آئی ہے, اس پر لوگ کہتے ہیں اللہ اتنا ظالم نہیں ہے کہ صرف شلوار نیچے رکھنے پر جہنم میں ڈال دے. آپ نے جب جہنم میں چھلانگ لگانے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے, کتنی تکلیف ہوتی ہے شلوار ٹخنوں سے اوپر کرنے میں, کتنا ٹائم لگتا ہے. ایک طرف جہنم کی وعید سنائی جا رہی ہے, ایک طرف کہا جا رہا ہے تھوڑا سا اس کو اوپر کر لو, تو کیا جا رہا ہے. تو اللہ کو اس پہ تو غصہ آئے گا نا, بھائی 2 منٹ لگتے تھے اس کو اوپر کرنے میں, پھر بھی نہیں کر رہے, تو اللہ کا حق بنتا ہے نا جہنم میں ڈال دے. جب رشتہ داروں سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں وہاں نامحرم خواتین بے پردہ کر بیٹھ جاتی ہیں, کیا ایسی صورت میں وہاں جانا جائز ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے کہ لوگ جب اپنی خالہ پھپھی سے ملنے کے لیے جاتے ہیں تو کزنیں بھی آ کے سامنے بیٹھ جاتی ہیں. تو آپ نیت کریں خالہ کی پھپھی کی, جب گھر سے جائیں بولیں میں نیت کرتا ہوں پھپھو سے ملنے کی, اور ساتھ میں یہ نیت کر لیں میں باقاعدہ نیت کرتا ہوں کزنوں کو دیکھنے نہیں جا رہا, اس کی بھی نیت کر لیں. پھر وہ سامنے آ کے بیٹھ جائیں تو اگر آپ محبت سے ان کو سمجھا سکتے ہیں کہ بھائی پردہ کرنا اچھی چیز ہے تو سمجھا دیں, نہیں تو پھپھی سے کہہ دیں بھائی ان سے کہہ دیں مجھ سے پردہ کیا کریں, کر لیں ٹھیک ہے, نہیں کریں تو انشاءاللہ آپ پر گناہ نہیں ہوگا. پردہ کرنا عورت کی ذمہ داری ہے, مرد کی ذمہ داری نہیں ہے. تو آپ جائیں اپنی خالہ پھپھو سے ملیں, وہ بیٹھتی ہیں تو بیٹھے رہیں, آپ تاڑیں نہیں ان کو. آج کل مالی تنگی کی وجہ سے خواتین اپنے شوہروں کو طلاق دے رہی ہیں, کیا یہ جائز ہے؟ عورت شوہر کو طلاق دے ہی نہیں سکتی, کیونکہ طلاق کا جو محل ہے وہ عورت ہے, مرد نہیں ہے. طلاق عورت کو ہوتی ہے, آدمی کو بولو بھائی نہیں ہوتی. یہ الٹا کہانی چل رہی ہے کہ عورت مرد کو طلاق دے رہی ہے, مرد کو تھوڑی طلاق ہوگی, طلاق تو عورت کو ہوگی. اگر مرد عورت کو طلاق کا اختیار دے دے کہ تم طلاق واقع کر سکتے, تو بھی عورت اپنے آپ کو دے گی طلاق, پھر بھی میاں کو طلاق بولو نا نہیں دے سکتی. وہ یوں کہے گی میں نے اپنے آپ کو طلاق دے دی ہے کیونکہ آپ نے مجھے رائٹ دیا ہے, اور اگر رائٹ مرد نہ دے تو پھر اپنے آپ کو بھی نہیں دے سکتی. تو مرد کو تو طلاق ہوتی نہیں ہے, مرد مطلقہ نہیں ہوتا بھائی, بھائی طلاق یافتہ مرد ہے, طلاق یافتہ تو عورتیں ہوتی ہیں, تو مرد تو طلاق دینے والا ہوتا ہے. ٹوپی ڈرامہ چل رہا ہے مارکیٹ میں بہت زیادہ. مفتی صاحب آپ کہتے ہیں میوزک اللہ کی یاد سے غافل کرتا ہے, لیکن میں میوزک بھی سنتا ہوں, نماز بھی پڑھتا ہوں, میں اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا. مارکیٹ میں ایسے لوگ شارٹ چل رہے ہیں. بھائی اللہ کی یاد میں صرف نماز ہی تھوڑی ہے,
جو میوزک کے عادی ہوتے ہیں وہ تلاوت میں دلچسپی نہیں ہوتی, ذکر اللہ میں دلچسپی نہیں ہوتی ان کو, وہ چسکا لگا ہوتا ہے میوزک کا ان کو. مفتی صاحب تمام اخراجات نکال کر اماؤنٹ سیونگ ہو تو حج, کتنا اماؤنٹ سیونگ ہو تو حج فرض ہو جاتا ہے؟ اتنا کہ جس میں حج کر سکیں. سمجھ رہے ہو؟ حج کے جو اخراجات ہیں, گورنمنٹ کا پیکیج ہے تو وہ پیسے دے سکتے ہو, پرائیویٹ ہے تو وہ پیسے دے سکتے ہیں. وہ تو آپ سے متعین پیسے لیتے ہیں, اس میں کھانا پینا سب کچھ ہوتا ہے, تو اتنے پیسے ہیں تو حج ہوگا, ورنہ نہیں. مفتی صاحب نے آپ نے کہا تھا کہ عام ساکس پر مسح جائز نہیں ہے. میری والدہ کے پتہ نہیں کیا لکھا ہے کہ پانی, میرے والدہ کے جوڑوں اور ٹخنے میں شدید درد رہتا ہے, درد کے باعث وہ اس گرمی میں بھی ساکس پہنتی ہیں, کیا اس مجبوری میں ساکس پر مسح جائز ہے؟ نہیں, جائز نہیں ہے. مجبوری میں یا تو وضو ہوگا یا تیمم ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو ساکس ہے نا آج کل جن پہ مسح کے جواز کا فتویٰ دیا جا رہا ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے ہی نہیں. ایک چیز تھی نہیں تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نبی نے اس پہ مسح کو جائز قرار دیا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ نبی کے دور میں جو موزے تھے وہ موزے تھے جو جوتوں کے قائم مقام تھے. جب وہ موزے پہنے جاتے تھے تو پھر جوتے, بولو بھائی, نہیں پہنے جاتے تھے. ان موزوں کا حدیث میں تذکرہ ملتا ہے. دیکھو حدیث میں اسی چیز کا تذکرہ ہوگا نا جو نبی کے دور میں ہوگی بھی تو. دیکھو چاول کا حدیث میں ذکر نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ عرب میں چاول بولتے کیوں نہیں بھائی؟ تھے ہی نہیں. دوسری قوم میں تھے, عرب میں نہیں تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جورب کا جو تذکرہ کیا حدیث میں, جو جورب جس کو اردو میں موزہ کہتے ہیں, یہ وہ جورب نہیں ہے جو آج ہے. الفاظ کو نہیں دیکھا جائے گا, مفہوم کو دیکھا جائے گا کہ حدیث کا مفہوم کیا ہے. تو یہ وہ جورب ہے جو صحابہ پہنتے تھے, اور وہ جورب تھا کہ جب وہ جورب پہنتے تھے پھر جوتے نہیں, وہ جوتوں کے قائم مقام ہوتا تھا. نہیں آ رہی بات؟ تو وہ ساکس جو جوتوں کے قائم مقام ہوگا نا اس پہ مسح جائز ہوگا. تبھی ہم کہتے ہیں حدیثوں کا مطلب فقہا سے پوچھا کرو, آج کے لوگوں سے مت پوچھو, اس میں انسان غلطی کر بیٹھتا ہے. تو صحابہ کے جو, تبھی تمام فقہا اس کے قائل ہیں, مختلف شرطیں لگائی ہیں. کسی نے کہا اتنے میل پیدل چل سکتا ہو اس میں, کسی نے کہا کہ اتنے موٹے ہوں, کسی نے کہا یہ شرط. تو یہ شرطیں کیوں لگائی ہیں؟ سب نے اپنے اپنے حساب سے, صحابہ کرام جس قسم کے موزے پہنا کرتے تھے ان کا ایک معیار متعین کیا ہے اور شرطیں لگائی ہیں. ہر آدمی اپنے لحاظ, ہر مجتہد نے اپنے لحاظ سے شرطیں لگائی ہیں نا. انہوں نے کہا صحابہ کے موزے جو تھے نا اس میں یہ کوالٹی تھی کہ اتنے میل چل سکتے تھے, کسی نے کہا نہیں یہ شرط, کسی نے کہا یہ شرط. تو وہ سب انہوں نے اس موزے کو بنیاد بنایا ہے. یہ والا موزہ جو ٹیشو پیپر کی طرح باریک ہوتا ہے اس کو کسی نے بھی بنیاد نہیں بنایا. اور وضو کا معاملہ ہلکا معاملہ نہیں ہے, نماز ہے. اور پاؤں دھونے کا حکم قرآن نے دیا ہے. تو قرآن کی آیت کو چھوڑا جائے گا بہت مضبوط دلیل کی بیس پہ. ایک ترمذی کی روایت یا کوئی روایت جس میں جورب کا ذکر آیا اور جورب سے آپ نے یہ والے موزے مراد لے لیے, اتنی کمزور دلیل پہ قرآن نہیں چھوڑا جا سکتا. تبھی امام ابو حنیفہ کہتے ہیں ما قلت بالمسح علی الخفین, میں نے موزوں پہ مسح کا فتویٰ اس وقت تک نہیں دیا جب تک کہ میرے پاس چڑھتے سورج کی طرح دلائل نہیں آ گئے کہ یہ مسح جائز ہے. کیوں؟ اتنے کثرت سے دلائل آئے ہیں پھر فتویٰ دیا, کیونکہ قرآن میں پاؤں دھونے کا حکم ہے. قرآن تو بہت مضبوط ہے. آپ موزے چڑھا کے دیکھ لو سعودی عرب میں اور دبئی شارجہ میں کیا ہو رہا ہے. 5 نمازیں عام ساکس ہیں اس پہ مسح کر کر کے نمازیں پڑھ رہے ہیں, پاؤں دھونے کا حکم کہاں گیا؟ بالکل ہی شارٹ ہو گیا مارکیٹ سے. تو یہ موزوں پر کون سا, یہ پہننا بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے, اتارنا بھی کوئی مشکل کام نہیں. اور ان موزوں میں ایک ٹینشن یہ بھی ہے, ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ان موزوں کو تو پہنے پاؤں دھو سکتے ہو آپ, یہ تو اتنے ہلکے ہیں. موزوں پہ مسح کرنے کی تو اجازت اس لیے ہے نا کہ حرج نہ ہو. تو حرج سے بچنے کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ ان کو پہن کے پاؤں دھونا ممکن نہ ہو. ان کو پہن کے تو آپ آسانی سے پاؤں دھو سکتے ہیں, پورا پاؤں گیلا ہو جائے گا آپ کا. تو پاؤں دھونے کی ٹینشن سے بچانے کے لیے حکم دیا موزوں پہ مسح کرو. تو وہ ٹینشن ان موزوں میں ہوتی نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہو کہ ہوگی کیونکہ ہم جب دھوئیں گے تو گیلے ہو جائیں گے, گیلے پاؤں میں شوز میں وہ کیسے پہنیں گے, اور وہ پہن کے نماز کیسے, گیلے ہو جائیں گے نا شوز. تو یہ گیلا ہونا شریعت کی نظر میں کوئی حرج, بولو بھائی, نہیں ہے. حرج وہ ہوتا ہے جس کو شریعت نے حرج مانا ہو. تو اس لیے بھائی یہ
نیا فتویٰ ہے, مارکیٹ میں چل رہا ہے. سعودیہ کے شیخ بن باز رحمہ اللہ تعالی ہمارے لیے قابل احترام تھے, ان کی ایک ذاتی رائے تھی اور یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے انہوں نے لی تھی, اور وہ پوری امت میں, کیونکہ سعودیہ کے مفتی اعظم کا فتویٰ بڑا مانا جاتا ہے, سعودیہ کے ہے نا, تو اس کے مقابلے میں تمام بڑے بڑے فقہا کو لوگوں نے چھوڑ دیا. تو آپ بڑے بڑے مجتہدین جو شیخ بن باز سے بھی بڑے تھے ان کو فالو کریں, ان کا یہ فتویٰ نہیں ہے. انہوں نے شرطیں لگائی ہیں اور وہ شرطیں اس عام موضع میں نہیں پائی جاتی. اور کوئی آپ سے پوچھے نا, حدیث میں تو آتا ہے جورب موزے پہ مسا نبی نے کیا, آپ بولیں حدیث میں جو موزہ ہے وہ موزہ ہے جو اس دور میں تھا, یہ والا موزہ اس دور میں نہیں تھا. اور وہ موزہ ہے جو بغیر شوز کے پہنا جاتا تھا, یعنی شوز کے قائم مقام ہوتا تھا, وہ اسے پہن کے صحابہ سفر کرتے تھے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اس موزے کو پہن کے کوئی, یہ موزہ پہننا نہ پہننا برابر ہے, یہ ننگے پاؤں جیسا ہوتا ہے آدمی, اسے پہن کے انڈا موڑ تک نہیں جا سکتا آدمی. تو اس لیے نماز بہت اہم رکن ہے اور وضو بہت اہم. اور کیا حدیث میں آتا ہے کہ ایڑیاں ذرا سی خشک رہ گئی تھی ایک صحابی کی وضو میں, ذرا سی خشک, آپ نے فرمایا ویل للاعقاب من النار, ان ایڑیوں کے لیے جہنم کی آگ ہے. کتنی شدید وعید ہے نا حدیث میں پاؤں نہ دھونے پر, کہ ایڑی اتنی سی خشک رہ گئی, تو آپ کیا وعید سنا رہے ہیں کہ آگ کی. تو اس سے پتہ چلتا ہے پاؤں دھونے کا حکم اسلام میں وضو میں معمولی حکم نہیں ہے, پورا پاؤں باقاعدہ دھونا پڑے گا. ہاں حدیث میں کثرت سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفین پر مسح کیا ہے. خف تو ان موزوں کو کہتے ہی نہیں ہے. ایک حدیث میں جورب ہے تو اس سے بھی خف ہی مراد ہے, یہ والے موزے مراد نہیں ہیں. تو مضبوط دلیل جب تک نہیں ہوگی قرآن کے حکم کو چھوڑا نہیں جائے گا. تو اس کو اندھی تقلید نہیں کہتے, اس کو تقلید علی وجہ البصیرہ کہتے ہیں. اندھی تقلید وہ ہے جو آپ کر رہے ہیں کہ بس بن باز کا فتویٰ آ گیا تو ساری دنیا ایک طرف. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ باقی سارے فقہا کو چھوڑ دیا آپ نے. ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میں سفر کر رہا تھا, کچھ عرب لوگ تھے میرے ساتھ, بڑے متشدد قسم کے عربی تھے وہ. تو نماز کے کسی مسئلے میں اختلاف ہوا سفر کے دوران, تو میں نے ان کو بتایا کہ فلاں امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں, امام شافعی بھی یہ کہتے ہیں, امام احمد بھی یہ کہتے ہیں, امام مالک بھی یہ کہتے ہیں, سب یہی کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا میں کسی کو نہیں مانتا, میں حدیث کو مانتا ہوں. یہ انہوں نے مجھے خود واقعہ سنایا, اور وہ خود بھی سعودی عرب میں پڑھے ہیں, پاکستان کے عالم نہیں ہیں, وہ سعودیہ سے پڑھے ہوئے جو مجھے واقعہ سنا رہے ہیں. کہہ رہے میری بحث ہو رہی کہ یار چاروں امام یہ کہتے ہیں, تو انہوں نے کہا میں نہیں مانتا, میں تو حدیث کو مانتا ہوں. کہہ رہے میں نے کہا کہ شیخ صالح عثیمین کا بھی یہی فتویٰ ہے سعودیہ کے. کہہ رہے فوراً مان لیا انہوں نے, اچھا ان کا بھی یہ فتویٰ ہے, پھر ٹھیک ہے. میں نے کہا یار یہ کیا بات ہوئی, وہ حدیث جس پہ شیخ صالح ال عثیمین فتویٰ دے دیں تو وہ تو حدیث کا فتویٰ ہے, چاروں امام فتویٰ دیں وہ حدیث کا فتویٰ نہیں ہے. تو تقلید سب کر رہے ہیں, یہ یاد رکھو. جو کہہ رہے ہیں نا میں حدیث کو مانتا ہوں, ابو حنیفہ شافعی کو نہیں مانتا, او بھائی آپ حدیث کو کا لیبل لگا رہے ہو, آپ حدیث کی وہ تشریح مانتے ہو جو آپ کے مفتی نے آپ کو بتائی ہے. سمجھ رہے ہو؟ جو دوسرا مفتی بتا رہا ہے اس کو آپ لفٹ کرانے کے لیے تیار ہو ہی نہیں. تو ہم کہتے ہیں جب عامی آدمی نے مفتی کی تقلید ہی کرنی ہے, بن باز ہو یا صالح العثیمین ہو, یہ یقیناً قابل احترام تھے ہمارے لیے, تو جب آپ نے انہی مفتیوں کی تقلید ہی کرنی ہے تو ائمہ اربعہ کی تقلید کرو, وہ زیادہ بہتر نہیں ہے کیا؟ جنہوں نے تابعین تبع تابعین کا دور دیکھا, صحابہ تابعین کو نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھا اپنے سامنے, صحابہ تابعین اور ان کے شاگردوں کو, تو وہ زیادہ اس قابل ہے کہ ان کی تقلید کی جائے. تو اس لیے یہ عام موضوع پہ مسح اگر امام نے کیا ہے آپ کو یقین ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی, کیونکہ نماز میں وضو بہت اہم رکن ہے اور پاؤں دھونا قرآن کا حکم ہے. تو اتنی کمزور دلائل کی بیس پہ پاؤں دھونے کے حکم کو چھوڑا نہیں جائے گا اور نماز کو خراب نہیں کیا جائے گا. بعض لوگ اس پہ یہ کہتے ہیں اس سے تو امت میں اختلاف پیدا ہوگا, امام نماز پڑھا رہے عام موضوع پہ مسح کر کے, آپ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے, اس سے تو مسجدوں میں جھگڑے پیدا ہوں گے. یقیناً پیدا ہوں گے, لیکن اس جھگڑے کا ذمہ دار وہ امام ہے کہ جو اپنے مسلک کو سب پہ ٹھونس رہا ہے سب کے اوپر. بھائی اس کے مسلک میں بھی عام موضوع پہ مسح کرنا جائز ہے نا, فرض تو نہیں ہے. تو وہ عام لوگوں کو فتنے سے بچانے کے لیے وہ یہ کر لے کہ یار میں جب اپنی نماز پڑھوں گا تو عام موضوع پہ مسح کروں گا, لیکن جب میں جماعت سے نماز پڑھاؤں گا تو سب کے جذبات کی رعایت کروں گا, اختلاف میں نہیں ڈالوں گا, لہذا میں عام موضوع پہ مسح نہیں کروں گا. ایسے طریقے سے نماز پڑھاؤں گا کہ سب کے نزدیک نماز ہو جائے گی. تو اگر یہ اختلاف مسجد میں پیدا ہو رہا ہے تو اس کے ذمہ دار مقتدی نہیں ہے, وہ امام ہے
جو ایک بن باز کی رائے کو اٹھا کے سب پہ تھوپ رہا ہے زبردستی, ٹھیک ہے نا, وہ ذمہ دار ہے اس کا. اس لیے امام کو چاہیے کہ بھائی آپ کی اگر پھر بھی یہ رائے ہے کہ عام موضوع پہ مسئلہ جائز ہے تو آپ اپنے طور پر اس رائے پر عمل کریں, آپ اپنی رائے زبردستی دوسروں پہ مسلط نہ کریں. آپ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ میرا سوال ہے کہ امانتیں دفنانے کے حوالے سے میرے علاقے میں ایک میت ہوئی جس کو ایڈی سینٹر والوں نے دفنا دیا اطلاع نہ ہونے کی وجہ سے, لیکن گھر والے اس کو قبر سے نکال رہے تھے کہ یہ امانت کے طور پہ دفنا ہے. امانت کے طور پہ کچھ نہیں ہوتا بھائی, ایسا ہی ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, دفنا دیا بس, میت کی بے کرامی ہے, اس کو نکالنا دوبارہ. مفتی صاحب میں 18 سال کا لڑکا ہوں, آپ سے بہت محبت کرتا ہوں, آپ کا شاگرد بننا چاہتا ہوں, اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ 4 شادیاں کر لیں فوراً میری شاگردی میں آ جائیں گے آپ. مفتی صاحب میں ایک طالب علم ہوں, کچھ دنوں سے ایک سوال کی الجھن کا شکار ہوں. میں نے اس کے لیے مولانا مودودی کی تفسیر فہم القرآن بھی تفہیم القرآن ہے نا شروع کر دی, لیکن جواب نہیں ملا. مفتی صاحب میرا سوال یہ کہ جب اللہ نے رزق کا وعدہ کیا تو آئے دن دنیا بھر میں لوگ بھوک اور غذائیت کی کمی سے کیوں مرتے ہیں؟ اس طرح قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ کی ہے, لیکن پھر بھی ہم اسلام دشمن عناصر کو قرآن پاک کی توہین کرتے ہوئے دیکھتے ہیں, اور قادیانی تو آن لائن قرآن میں معاذ اللہ تحریفیں کرتے ہیں. قرآن کی حفاظت کا جو اللہ نے وعدہ کیا ہے نا, وہ تو ایسا وعدہ ہے کہ وہ تو چینجنگ نہیں ہو سکتی. اگر قادیانی تحریف کر بھی رہے ہیں تو وہ تحریف قابل قبول نہیں ہوتی, یعنی پتہ چل جاتا ہے نا کہ یہ تحریف ہے, تو وہ جو اصل قرآن ہے وہ ہمیشہ کے لیے کیا ہے؟ محفوظ ہے, تو اس میں چینجنگ نہیں ہو سکتی. آپ اپنے طور پر کچھ کو بھی قرآن لکھ کے شائع کر دیں, پبلک مانے گی نہیں اس کو. تو خود قادیانی خود نہیں مانتے, ان کو پتہ ہے ہمارے پادریوں نے بنایا ہے یہ. دوسرا, اللہ نے رزق کا وعدہ کیا پھر بھی لوگ بھوکے کیوں مرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے سب کو رزق پہنچانا, لیکن اللہ دیکھو صحت, زندگی یہ سب اللہ دیتے ہیں نا, لیکن موت بھی کون دیتا ہے؟ اللہ. تو اللہ کا نظام خراب نہیں ہے, اللہ جان کر بعض دفعہ انسان سے نوالا چھین لیتے ہیں اس کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے, یہ بتانے کے لیے کہ رزق کے خزانے ہیں میرے کنٹرول میں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو میں جب چاہوں گا رزق چھین لوں گا. تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے بیوی کو روزی پہنچانا کس کے ذمے ہے؟ میاں کے, لیکن وہ کبھی یہ بتانے کے لیے کہ میں میاں ہوں, اور کسی بات پہ ناراض ہو کے وہ کیا کر لیتا ہے؟ دال پانی بند کر لیتا ہے. بھائی بیگم تمہارا میرے ساتھ سلوک ٹھیک نہیں ہے, اب راشن نہیں آئے گا تمہارا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو انسان تو ظلم بھی کرتا ہے نا, ظلمن بھی نوالا چھین لیتا ہے, لیکن اللہ آزمائش کے طور پہ نوالا چھینتے ہیں, ظلم کے طور پہ نہیں چھینتے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ نے جو رزق کا وعدہ انسانوں اور جانوروں سے کیا ہے, حقیقت دیکھی جائے نا تو اللہ اس وعدے کو بھرپور طریقے سے پورا کر رہا ہے, بلکہ جتنی ضرورت ہے نا اس سے کروڑہ گنا زیادہ دے رہا ہے. ہو یہ رہا ہے کہ انسان ایک دوسرے پہ کیا کر رہے ہیں؟ ظلم. دیکھو مثال اس کی ایسے ہے, اللہ نے بچے کو روزی دینے کا وعدہ کیا تو اس کے لیے اللہ کیا کرتا ہے؟ ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیتا ہے. اب مائی اگر دودھ نہ پلا رہی ہو بچے کو تو یہ اللہ کا قصور نہیں ہے, یہ کس کا قصور ہے؟ یہ اماں کا قصور ہے. پھر بچہ بھوک سے مر گیا تو بچہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تو نے تو روزی کا وعدہ کیا تھا, تو نے, اللہ کہے گا میں نے وعدہ کیا تھا, ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا. اور اگر اس کو دودھ پلانے میں ٹینشن ہو رہی تھی تو بہت سی عورتیں جو فیڈ کرا سکتی تھیں تیری ماں ان کے حوالے کر دیتی. تو یہ ماں نے ظلم کیا ہے, یہ میرا قصور نہیں ہے, اس ظلم کا میں اس سے انتقام لوں گا. تو آج بھی جو دنیا میں رزق کی کہیں کمی ہے نا, بھوک سے لوگ مر رہے ہیں, تو وہ اللہ کی وجہ سے نہیں مر رہے, وہ کمبخت بڑے بڑے سود خوروں نے دوسروں کے منہ سے نوالا چھین لیا ہے. تنزانیہ ارب پتی ملک ہے, میں تنزانیہ گیا ہوں, زمین سے تنزائنامائٹ ایک پتھر پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے تنزانیہ دنیا کا امیر ترین ملک ہے, لیکن غریب ترین ملک بھی تنزانیہ ہی ہے. کیوں؟ اللہ نے ان لوگوں کو اتنا رزق دیا ہے نا کہ اگر وہاں کی گورنمنٹ عدل و انصاف سے کام لینا شروع کر دے تو وہ سونے کے نوالے کھانا شروع کر دیں. لیکن بڑی طاقتوں نے وہاں کی حکومت کو خریدا ہوا ہے کہ سارا پتھر نکال کے اسمگل کرو, ہمیں دو, قوم کو بھوکا رکھو, اس کے ہم سے پیسے لے لو. تو حکومت امیر ہے, پبلک غریب. ساؤتھ افریقہ میں ڈائمنڈ پیدا ہوتا ہے, اس ڈائمنڈ کے بزنس سے لوگ ارب پتی بن گئے ہیں, لیکن افریقہ میں جس جگہ سے نکلتا ہے نا وہاں لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, کیونکہ بڑی طاقتوں نے وہاں کے ڈائمنڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے وہاں لوگوں کو آپس میں لڑوایا ہوا ہے, وہاں وہ امن پیدا نہیں ہونے دیتے. اس پھڈے بازی کی وجہ سے وہ لڑ رہے ہیں, اور فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ بڑی طاقتیں.
تو اللہ نے تو بھائی بھوکے ننگے لوگوں کو ڈائمنڈ جیسی نعمت دی ہے, لیکن دنیا میں ظلم ہوتا ہے نا, اس ظلم کی وجہ سے لوگ ان سے نوالا چھین لیتے ہیں, تو اسی وجہ سے اللہ پھر قیامت میں ظالموں سے بدلہ بھی لے گا. تو اللہ کا سسٹم خراب نہیں ہے, انسانوں نے اس کو کیا کیا ہوا ہے, ظلم کیا ہوا ہے. تو اور وہ پھر اللہ انسانوں سے بدلہ لے گا قیامت کے دن, دنیا میں بھی بعض دفعہ لیتا ہے, آخرت میں تو لے گا بدلہ. بس کرو یار, آج کل جانوروں میں ایک وائرس چل رہا ہے, جانور اچانک سے اپنی پچھلی ٹانگیں لگڑانا شروع کر دیتا ہے. کیسے جانور کی قربانی جائز ہے؟ جب خریدا تھا جب ٹھیک تھا, اگر اتنا چلے نا کہ تھوڑا سا بھی چل سکتا ہو تو پھر قربانی جائز ہے. بالکل ہی لیٹ گیا تو بس پھر نہیں, تھوڑا بہت بھی چل سکتا ہوں نا, بے شک لنگڑا کے چلے. جامعہ رشید کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا لکھا ہو بھائی؟ جامعۃ الرشید, او بھائی ہمارا اپنا ادارہ ہے جامعۃ الرشید, پتہ نہیں کیا پوچھا انہوں نے. میری مفتی صاحب میری بیوی 8 مہینے ہو گئے اپنے باپ کے گھر جا کے بیٹھ گئی اور بول رہی ہے کہ میں پردہ نہیں کروں گی, بھلے سے آپ مجھے طلاق دے دو. اب آپ مشورہ دیں میں کیا کروں؟ پردہ تو اللہ نے فرض کیا. پہلے پردہ کرتی تھی جب شادی ہوئی تھی, اس وقت آپ نے کہا تھا مجھے پردے دار لڑکی چاہیے ہے بھائی. اگر پہلے پردہ کرتی تھی, اسی بیس پہ شادی ہوئی, اب نہیں کر رہی, تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اس پہ کیا کریں, سختی. اگر پہلے پردہ نہیں کرتی تھی, آپ نے ایز اٹ از کو قبول کیا, اس کا مطلب آپ بھی مینٹلی طور پہ ریڈی تھے, وہ بھی ذہن میں تھا کہ مجھ سے پردہ نہیں کروائے گا. اب آپ گن پوائنٹ پہ پردہ کروائیں گے تو یہ کام آگے چلے گا نہیں. سمجھتے وہ کیا ہے کہ بھائی جب تم نے پردہ کروانا تھا تو پردے والی لے آتے نا. نہیں آ رہی سمجھ میں تو رہنے دو. جب اتنے نیک تھے کہ تم بے پردگی برداشت ہی نہیں ہوتی, تو تمہیں تو پہلے سے پتا تھا میں پردہ نہیں کرتی, تو پھر کوئی پردے والی تلاش کر کے لے آتے. اس وقت تو عشق چڑھا ہوا تھا, یہی چاہیے, چاہے پردہ کرے یا نہ کرے. اب جب اپنے قبضے میں آ گئی تو پردہ کیوں نہیں کر رہی بھائی؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اب جب بیگم اپنے قبضے میں آ گئی, ہوم ڈیلیوری ہو گئی, صحیح ہے, ابا گھر پہنچا کے چلے گئے باقاعدہ. ہوم ڈیلیوری کے بعد جب مکمل قبضہ ہو گیا, اب آپ کو اعتراض ہو رہا ہے پردہ کیوں نہیں کرتی. تو وہ بولے کہ بھائی یہ اعتراض پہلے ہوتا نا. تو اگر پہلے اعتراض نہیں ہوا تو اب آپ زبردستی نہیں کر سکتے. ہاں محبت سے ضرور سمجھائیں, بیانات خود نہ سمجھائیں. بیوی کی عادت ہوتی ہے جو چیز خود سمجھاؤ گے اس کا الٹ چلے گی, وہ لازمی. اس کو کہیں شیطان نے یہ دماغ میں ڈال دیا ہوتا ہے کہ میرا میاں کبھی بھی صحیح بات نہیں کرے گا. اس کو آپ یہ بولو کہ تم بیگم مجھے یہ سر پہ 1 منٹ کے لیے بھی دوپٹہ برداشت بولو نہیں ہے, ہم کوئی مولوی خاندان کے لوگ ہیں. اس طرح سے بولو گے نا تو موٹی موٹی چادریں سر پہ ڈالنا شروع کر دے گی آپ کو تپانے کے لیے. ٹھیک, آپ بول رہے ہو کہ یار ان کو مفتی صاحب کو ہمارے گھر کا پتہ کیسے چل گیا, یہ سب باتیں تو بالکل صحیح کر رہے ہیں. تو یہ ہوتا ہے, جو بولو گے الٹا چلے گی. عورت تو میاں کو مانتی کہاں ہے, وہ کہ تو کون ہے, تیری اوقات کیا ہے. وہ نیک ویک آدمی گھر سے باہر ہوتا ہے میرے بھائی, گھر میں کوئی نیک نہیں ہوتا. سب گھر کے باہر کی باتیں ہیں, میں بہت اچھا بہت زندہ. باقی عورت وہ ٹیڑے والا قصہ جو ہے نا, وہ ٹیڑے ٹیڑے اڑ رہے تھے, وہ سوچ لیا کریں. تو اس لیے اب حل یہ ہے کہ خود نہ سمجھائیں, علماء کے بیانات لگا دیا کریں, تبلیغ والوں تبلیغ میں لے کے جائیں اس کو, وہاں وہ بیان سنے گی. اب اس طرح سے آہستہ آہستہ اس کو دین پہ لانے کی کوشش کریں. دعائیں مانگیں, بہت دعاؤں کا بڑا اثر ہوتا ہے. اور بیانات سنوائیں علماء کے. خود بولیں گے, جتنا بولیں گے اتنا ہی ضد میں آئے گی. وہ بڑی ضد پنا چل رہا ہے آج کل مارکیٹ میں. جتنا سمجھائیں گے نا اتنی بے پردگی پر اور مضبوط ہو جائے گی, اور ایک وقت آئے گا کفر بولنا شروع کر دے گی. پھر وہ بولے گی اسلامی کو نہیں مانتی. یہ مارکیٹ میں ہو رہا ہے یہ. تو بڑے ٹیکنیکل طریقے سے سیاست سے بالکل چھوڑ دیں اس ٹاپک کو. علماء کے بیانات کسی بزرگ کے پاس لے جایا کریں, ان کے بیانات سنوائیں. یہ سب سے بہتر راستہ ہے خواتین کو انسان بنانے کے لیے. تبلیغی جماعت میں لے جاؤ. 3-4 دن جب دیکھیں گی نا سب برقعے میں, اسکارف میں, اللہ رسول کی باتیں, ایسا سکون ملے گا, اس کا دل چاہے گا کہ میں بھی. ہمارے ایک دوست تھے, انہوں نے واقعہ سنایا کہ میں جب کہیں بیرون ملک تبلیغ کے لیے گئے اپنی اہلیہ کے ساتھ, لیبیا تھا, کوئی عرب کنٹری تھا. تو ایک عرب سے ملاقات ہوئی, اس نے کہا میں اپنی بیوی کو حج پہ لے کے جا رہا تھا, یہ حج پہ نہیں گئی. ایک باپردہ خاتون ملی نا, فل اسکارف میں, فل پردے میں.
تو عرب نے تعارف کروائی میری وائف ہے, ایک دور تھا میں اس کو حج پہ لے کے جا رہا تھا اپنے خرچے پہ, یہ حج پہ نہیں گئی کہ وہاں اسکارف لینا پڑے گا, اتنی پردے سے نفرت کہ وہاں کیا کرنا پڑے گا, اسکارف. حج پہ نہیں, حج تو فری کی آفر آ رہی ہے, کون چھوڑتا ہے. اتنے دنوں کے لیے بھی اسکارف برداشت نہیں تھا. کہہ رہے تبلیغ جماعت والے آئے, ان میں خواتین بھی تھیں, اس کو میں نے ویسے ہی بٹھا دیا, میں نے کہا سلام دعا کر کے آ جاؤ, اور پھنس گئی. وہ ایک کسی نے پرینک بنایا اسی وہ تبلیغ والوں کا نا, یہیں کے کچھ لڑکے ہیں, انہوں نے پرینک بنایا ہے کہ ایک دو تبلیغ جماعت گئی کسی کے گھر میں, تو کہا بھئی مسجد میں جماعت آئی ہوئی آپ آ جائیں. وہ آپ کو پتہ ہے سب ڈرامے کرتے ہیں. اس نے کہا یار وہ ابھی تو میرا مسئلہ ہے, بائک کو پنچر لگوانا ہے. انہوں نے کہا وہ بھی بڑے ڈھیٹ تھے, انہوں نے کہا چلو ہم لگواتے ہیں آپ کے ساتھ نا. بائک میں ہوا بھروا, کسی نے بڑا مزاحیہ وہ بنایا ہے, بڑا اچھا نقشہ کھینچا ہے تبلیغ والوں کا. تو وہ تبلیغ والے تو چھوڑ کے آ جاتے ہیں کہ چلو جی جب فرصت ہو آ جانا. وہ تھے بڑے پکاؤ قسم کے, انہوں نے نہیں چھوڑا. انہوں نے کہا پنچر لگوانا ہے, چلو ہم بھی ساتھ چلتے ہیں, بائک نکالو. وہ دیکھ رہا ہے یار یہ کیا مصیبت. پنچر والے نے کہا ابھی تو آیا تھا, تو پھر آ گیا زندہ ہو کے, ہے نہیں. تو وہ ہوا بھروائی. پھر وہی جو بہانے کرتا رہا, میرے چچا کی طبیعت خراب ہے, تو چچا کے پاس لے گئے. چچا بالکل فٹ فاٹ تھے, تو ان کو بیمار باقاعدہ آرڈر پہ کروایا. تو پھر چچا سے کہا تبلیغ والوں نے آپ بھی چلیں, تو وہ نہیں تھے, ہو گئے بیمار نا. پہلے تو مان نہیں رہے تھے بیمار ہوں, جیسے ہی انہوں نے کہا مسجد میں جماعت آئی بھی, انہوں نے کہا بھائی میری تو طبیعت بہت زیادہ خراب. بالآخر اس کو لے گئے, وہ کسی طریقے سے نا گھسیٹ کے لے گئے. اب جب لے گئے تو چلہ لگوا دیا. چلے کے بعد اب یہ وہی کام کر رہا ہے جو دوسرے گھر. تو کسی کے گھر گیا, دروازہ نوک کیا, ہاں بھائی جماعت آئی ہوئی. اس نے کہا بائک میں ہوا نہیں ہے. اس نے کہا بھائی تو آخر میں ادھر ہی آئے گا, ٹھیک ہے, ٹائم ویسٹ نہ کر. میری بھی بائک میں ہوا نہیں تھی, میرے بھی چچا بیمار تھے, پہلے وہ مان نہیں رہے تھے, پھر وہ ہو گئے, تو تیرے بھی ابھی کوئی پھپھو بیمار ہوں گی, تو بہتر یہی ہے کہ اپنا ٹائم بھی بچا اور ہمارے کچھ آ جا. تو ایک دفعہ جانے کی دیر ہوتی ہے, اس کے بعد گیا. تو جو خواتین سدھر نہیں رہی ہیں نا, تو ان کو جماعت میں لے جاؤ, 3-4 دن ماحول ملے گا, اللہ رسول کی باتیں سنیں گی, پھر دوبارہ لے کے جاؤ. انشاءاللہ ایسا گھر کا ماحول بنے گا نا کہ آپ کہو گے یار یہ تو مجھ سے بھی زیادہ نیک ہو گئی ہے انشاءاللہ. تو ہر کام تبلیغ بڑی سیاست سے ہوتی ہے. آرڈر بازی کرو گے نا, یہ کرو وہ نہیں کرو, بیگم یہ پردہ کرو, وہ نہیں کرے گی, چل نکل یہاں سے, ٹھیک ہے نا. پڑھایا سمجھانے والا کافی ہو گیا میرا خیال ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.